لو ٹریپ از قلم ماریہ سعید پارٹ 3۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عاشق کب سے عمل کا نمبر ملا کر تھک گئی تھی، لیکن اٹھائے تو وہ بات کرتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا عائشہ مزید پریشان ہو رہی تھی۔ کہیں اس نے فیری کے ساتھ کچھ کر تو نہیں دیا؟ نفی سوچ آتے ہی اس نے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے تھے اور فوراً سے وضو کر کے حاجت کے نوافل ادا کرنے لگی۔ اسے اپنی عزیز کزن کے لیے دعا کرنی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ عائشہ نے فیری کا نمبر دیکھا جو وہ نماز پہ دعا مانگ رہی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے کال پک کی تھی اور کال اٹھاتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو فیری؟ کب سے میں تمہیں کال کر رہی تھی۔ تم جانتی نہیں میرا یہاں کا سانس وہاں رکا ہوا ہے اور تم پتہ نہیں کدھر ہو۔ اسے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ دوسری طرف سے جواب نہ پا کر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا جہاں کال چل رہی تھی۔ عمل؟ اس نے دوبارہ سے پکارا۔ عمل نہیں، اس کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ حسن کی آواز موبائل سے گونجی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہونے کی وجہ سے آواز باہر آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ آپ؟ عائشہ جو پہلے خوف کے زیر اثر تھی، حسن کی آواز سنتے ہی گھبرانے لگی تھی اور غیر ارادی طور پر موبائل کی آواز بھی ہلکی کی تھی۔ جی میں؟ حسن نے بھی مزے سے عائشہ کے انداز میں کہا تھا۔ حسن عائشہ کی آواز سنتے آدھی تھکاوٹ اتر گئی تھی۔ اسے وہ بولا نہیں تھا۔ وہ ماں کو کتنا سمجھا کر آیا تھا۔ سعدیہ بیگم کب سے ایک ہی بات کر رہی تھی، میری بیٹی وہاں کیسے رہے گی؟ بڑی مشکل سے فاروق صاحب اور حسن نے تسلی دی تھی۔ فاروق صاحب نے دودھ کے ساتھ نیند کی گولی کھلا دی تھی تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے۔ یہ نمبر تو عمل کا ہے، آپ کے پاس کیسے؟ فیری شاید موبائل برائڈل روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے وہاں کے سٹاف نے دے دیا تھا، حسن نے بتایا۔ سوری، آپ کو تنگ کیا میں فون رکھتی ہوں۔ عائشہ معذرت کرتی کال کٹ کرنے لگی تھی۔ رکو، وہ جلدی سے بولا۔ جی، اس سے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ اب اگر آپ نے کال پک کر ہی لی ہے تو کوئی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ جانتا تھا اس کی محبت کا سانس خشک ہو گیا ہوگا اس کی اتنی سی بات پر۔ جی؟ میرے کہنے کا مطلب تھا رات کافی ہو گئی ہے تو سونا چاہیے۔ عائشہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے فون کو تھاما ہوا تھا۔ کوئی بھید نہیں تھا، موبائل کبھی بھی چھوٹ کر زمین پر سو جاتا۔ آپ اتنا کیوں کانپ رہی ہو؟ وہ جان گیا تھا اس کی بھولی بھالی منکوہہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ نہیں تو وہ آواز کی لرزش کو چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں کر سکی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ سیریس انداز میں بولا۔ جی کہیے۔ کیا آپ خوش ہو؟ مینز کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے؟ آپ سوچ رہی ہوں گی نکاح ہو گیا ہے اور اب پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پہلے ہی پوچھنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں مل سکا، وہ ٹانگیں پھیلائے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے کہہ رہا تھا۔ حسن جانتا تھا اسے کسی نے بھی پوچھا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی نے پوچھنے کا سوچا ہوگا۔ بے شک وہ عائشہ سے محبت کرتا ہو لیکن وہ زبردستی کا کال نہیں تھا۔ نکاح کے وقت وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں مل سکا، اسے اب پوچھ رہا تھا۔ جی، بھائی نے میرے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ محبوب سے اتنی عزت ملنے سے سرشار ہو گئی تھی اور دوسری طرف اپنے بھائی کے فیصلے کو مان بھی گئی تھی۔ آپ کو نہیں علم کتنا بڑا بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہے، حسن بند آنکھیں کیے بول رہا تھا۔ مجھے سونا ہے، اور اس نے کال کٹ کر دی۔ میری جھلی، بہت جلد اپنے پاس بلاؤں گا تمہیں، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہو۔ وہ موبائل ہونٹوں کے ساتھ لگائے مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کار عالی شان بنگلے کے آگے آ کے رکی تھی۔ میڈم اٹھے، ہم پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور ادب سے بول رہا تھا۔ وہ سارے راستے ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرتی آئی تھی، زیادہ تر باتیں ایان خان کے بارے میں تھی۔ ابھی گھنٹہ پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ پہنچ گئے گھر؟ وہ ہاتھ سے آنکھ کو مسلتی باہر دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کار بنگلے کے پورچ میں رکی تھی۔ جی میڈم۔ عمل نے جیسے پاؤں کار سے باہر نکالا تو اسے سردی کا احساس ہوا۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ تھا، اسلام آباد میں اتنی خاص سردی نہیں تھی۔ گلگت میں سردی کا سماں تھا۔ عمل کار سے اتری تو سرد ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بال اڑ کر چہرے پر آ گئے تھے۔ چادر کندھوں پر تھی جو اسے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑستے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔
السلام علیکم بی بی جی، شاہدہ نوکرانی نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شاہدہ تقریباً 40 کے قریب عمر کی خاتون تھی۔ شلوار قمیض کے اوپر گہرے سرخ رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا اور سر پر گرم چادر لی ہوئی تھی۔ چلیں بی بی جی، بہت سردی ہے باہر، شاہدہ اپنی بیوی کو اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ سر کو ہاں میں ہلاتی، چادر کو ٹھیک کرتی شاہدہ کے پیچھے چلتی۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آئی، ابھی کچھ قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پاؤں کے نیچے قیمتی قالین تھا۔ وہ اس کی نرماہٹ کو محسوس نہیں کر سکی، لیکن وہ بتا سکتی تھی نرم و ملائم لگ رہا تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ حمل کے دائیں جانب سیڑھیوں کے تھوڑے آگے جا کر کچن تھا۔ اب وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب آئی تھی۔ شاہدہ اسے اوپر کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ تو نیچے کی نسبت لاکھ گنا خوبصورتی کا نمونہ تھا۔ کمرہ بلیک اور گرے کمبینیشن کا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دروازے کے دائیں جانب کنگ سائز کا بیڈ، جہاں بلیک اور گرے کلر کی ہی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کی بیک پر بھی بہت بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کی ہی سائڈ پر واش روم اور چینجنگ روم تھا۔ کھڑکی کے پردے فل بلیک کلر کے تھے، یہاں تک کہ قالین بھی بلیک کلر کا تھا اور صوفے گرے کلر کے تھے۔ اور کمرے کی دائیں جانب چھوٹا سا کچن بھی بنا تھا، جہاں چائے اور کافی کا سامان بھی موجود تھا۔ امل کو ایان خان کریزی لگا۔ اتنا بلیک اور گرے کلر پسند ہے کہ پورا کمرہ ہی ان دو رنگوں سے رنگ کیا ہے۔ وہ بس یہی سوچ سکی۔ میڈم آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ یہاں سب نے سر جھکائے رکھنے کی قسم کھائی ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتے اونچا بول گئی تھی۔ جی بی بی جی، آپ نے کچھ کہا؟ نہیں تو آپ جاؤ۔ جی بی بی جی۔ شاہدہ کے جاتے ہی سوچنے لگی ایان خان کدھر ہے۔ وہ تو اتنا جان گئی تھی کہ اس ڈرائیور انکل سے خان بابا سب سے الگ اکیلے یہاں رہتے ہیں اور بزنس مین ہیں۔ نیچر کے ایک نمبر کے خان سے بھی زیادہ اکڑو اور کھڑوس ہے۔ ہائے عمل، خان سے بچے اب دوسرے خان کی بیوی بن گئی ہے، جو اس خان سے بھی زیادہ مہا کھڑوس ہے۔ چل جا کے فریش ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو مسکراتی آنکھوں سے واش روم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا اس خان بابا کو بلیک کلر بہت پسند ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھونے لگی کیونکہ واش روم میں بھی بلیک اور گرے کلر کی ٹائلز لگی تھی۔ زی، وکٹر کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا؟ وہ غصے میں وہاں سے آ تو گیا تھا، لیکن ابھی بھی دھیان وہیں تھا۔ وہ اس وقت زی کے ساتھ کلب میں موجود تھا۔ یس ڈیول، ایسی جگہ ٹھکانے لگایا ہے کہ کوئی بھی نہیں جان سکے گا کہ وہ وکٹر نامی شخص کہاں کیا۔ گڈ، لیکن وقار یوسف کو کب تک رکھنے کا ارادہ ہے؟ زی نے پوچھا۔ ڈیول بنا جواب دیے ڈرنک کرتے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں سب نشے سے چور ڈانس کر رہے تھے۔ ڈیول، تمہیں نہیں لگتا تمہیں گھر جانا چاہیے؟ زی ڈیول کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے کیوں گھر جانا چاہیے؟ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کر رہا تھا۔ آف کورس ڈیول، تمہاری شادی ہو گئی ہے اور بھابھی تمہارا گھر پہ ویٹ کرنی ہوگی۔ کون سی شادی؟ کیسی بھابھی؟ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ غصے سے بولا تھا۔ پھر ڈیول تم نے شادی کیوں؟ عزت کے حرف کی وجہ سے۔ وہ زی سے سچ کہہ رہا تھا۔ واٹ؟ کیا کہا؟ جو سنا، ڈیول لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ ڈیول، وہ فاروق کی بیٹی ہے، پولیس کی بیٹی ہے۔ سوچا ہے اگر وہ تمہارے بارے میں اپنے باپ کو بتا دے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتا، اس دن بھی تم اس کے سامنے بنا اپنا حلیہ بدلے گئے تھے۔ جان سکتا ہوں تمہارے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ جی کو وہی پچھلی بات یاد آئی تھی جب وہ دونوں لڑکیوں کو اس کے پاس لے کر گیا تھا، اور اب افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیوں لے کے گیا۔ میں ڈیول ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور شراب کی بوتل کو منہ کے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ ڈیول، ہائی ہینسم۔ لڑکی ڈانس کرتی ڈیول کے پاس آئی تھی۔ لڑکی کے آنے سے زی چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ لڑکی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہاں اتنے تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ لڑکی ڈیول کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے بول رہی تھی۔ اب تم آ گئی ہو، کہاں اکیلا ہوں؟ ڈیول اسے خود کے قریب کرتے بول رہا تھا۔ زی ادھر سے ہٹ گیا تھا۔ I want to kiss you، لڑکی نشے میں جھولتی کہہ رہی تھی۔ شور بیبی، مگر کیا؟ وہ چہرہ اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، میں کسی اور کی استعمال کی ہوئی چیز کو دیکھنا تو دور، ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ڈیول نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سے علیحدہ کیا تھا اور چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔
وہ دھڑام زمین پر گری تھی۔ کلب میں سب لوگ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ڈی جے نے بھی میوزک آف کر دیا تھا۔ ڈیول اتنے بھی نشے میں نہیں تھا وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکے۔ وہ کوئی اور نہیں، شان کی گرل فرینڈ شزا تھی۔ ڈیول نے موبائل نکال کر ایک پک ضرور لی تھی، جو ایک ہاتھ چہرے پر رکھے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ شان کو لگتا ہے ایسی حرکتیں کر کے مجھ سے اوپر جا سکے گا۔ وہ بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ شیر کے دھاڑ کی جیسی تھی۔ سب لوگ سہم گئے تھے۔ تم لوگوں کو کیا لگا مجھ پر حملہ کروا کر اب ایسی گری ہوئی حرکت کر کے میں ایان خان تم لوگوں سے ڈر جاؤں گا؟ کچھ نیا سوچو۔ یہ کیا بچوں والا کھیل تم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ آخر کو میرے دشمن ہو، میرے ٹکر کا تو ہونا چاہیے۔ اور شان کے نمبر پر تصویر سینڈ کرتے تن سے کہہ رہا تھا۔ شان ڈیول کا بزنس رائول تھا۔ ہمیشہ وہ اس سے آگے نکلنے کی ہر طرح سے کوشش کر چکا تھا، لیکن سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی اس کی ہی کوئی چال تھی۔ اب شزا کو سیڑھی کی طرف استعمال کر رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ امل آرام سے سو رہی تھی جب اسے کمرے میں شور محسوس ہوا۔ رات کے 3 بجے وہ گھر لوٹا تھا اور میڈم کو اپنے بیڈ پر سوتا دیکھ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شور کر رہا تھا تاکہ مس فیری اٹھ جائے اور وہ اپنے بیڈ پر سکون سے سو سکے۔ کون ہے؟ کیوں اتنا شور کر رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا میں سو رہی ہوں۔ وہ بند آنکھوں سے بو رہی تھی، لیکن وہ بھی کان بند کیے گانا انجوائے کرتے ہوئے کافی پینا رہا تھا۔ اوف، کون سنتا ہے اس وقت گانا؟ وہ یک دم بیٹھتے آنکھ مسل کر کھولنے کی کوشش کرتے غصے سے بولی تھی۔ وہ بہت مشکل سے آنکھیں کھول پائی تھی۔ نیند کی وجہ سے امل کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی تھی۔ گانے کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ فیری نے اپنی گردن گھما کر بائیں جانب دیکھا۔ وہاں سے کوئی نظر آیا جو کافی بنا رہا تھا۔ امل کو وہ منظر دھندلا نظر آیا کیونکہ ابھی پوری طرح سے آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اسے دوبارہ آنکھیں مسل کر کھلی اور دوبارہ اس طرف دیکھا۔ منظر اب صاف تھا۔ وہ بنا شرٹ کے کھڑا کسرتی جسم والا شخص کافی بنا رہا تھا۔ جسم کے مسل صاف نظر آ رہے تھے۔ بازو پر اس کی بندھی پٹی تھی اور کندھے پر کوئی موذی جانور کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو دیکھنے میں اسے حقیقی لگا۔ امل کی نیند بھگ سے اٹھ چکی تھی اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بنا پلٹے جانتا تھا کہ وہ اٹھ چکی ہے اور اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اب وہ کافی ڈالنے کے لیے اوپر والی شیلف میں پڑے کپ نکال رہا تھا۔ کون؟ اس کی الفاظ میں لرزش تھی۔ کون؟ رات کے اس پہر تنہا لڑکی کے ساتھ کوئی انجان تو آنے سے رہا۔ وہ کپ میں کافی ڈالتے پاس ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں پلٹا تھا۔ امل کو آواز مانوس سی لگی جیسے پہلے بھی کہیں سنی ہو، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر گئی تھی۔ کیا آپ ایان خان ہیں؟ وہ گردن تھوڑی آگے کر کے دیکھنے کی کوشش کرتی پوچھ رہی تھی۔ وہ کپ ہاتھ میں لیے کہتے پلٹا تھا۔ امل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس گنڈے کو اپنے سامنے دیکھے گی۔ امل کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا اور شو کی کیفیت میں آنکھیں بڑی کیے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آیا جو دیکھ رہی ہے وہ صحیح بھی ہے؟ مانا ہینسم ہو۔ اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے مس فیری؟ وہ وہیں پر کھڑا کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے کافی کے سپ لیتا مس فیری کی کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا۔ تم؟ وہ جوں کی توں شوق کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہو؟ وہ اس کے قریب آتی خونخوار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں کیوں تمہارا پیچھا کروں گا؟ ویسے مس فیری تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ایک اور سپ لیتا بول رہا تھا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بازو سینے پر باندھے گھور کر اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا وہ ابھی اسے زندہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرا گھر ہے اور میرے کمرے میں ہی کھڑی مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ گڈ مس فیری۔ اب کی بار اس کے لہجہ کرخ تھا، ماتھے پر 2 بل بھی ابھرے تھے۔ تمہارا گھر؟ تمہارا کمرہ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ گھر والوں سے پوچھنا تھا نا میں کون ہوں، وہ کہتے آگے بڑھا تھا۔ گھر والوں سے کیوں پوچھوں جب میں جانتی ہوں تم گنڈے ہو اور ذلیل بھی؟ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتی چل آئی تھی۔ وہ غصے میں فراموش کر گئی تھی کہ وہ بنا شرٹ کے کھڑا ہے۔ کیا بکواس کی ہے؟
وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو دبوچتے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہا ہے کہ تم گنڈے ہو اور ذلیل بھی؟ وہ اپنے الفاظ دہراتی بنا خوف کے بول رہی تھی۔ چلو میں گنڈا ہوں اور ذلیل بھی، تمہیں مزے کی بات بتاؤں؟ وہ عمل کو قریب کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا، وہ دونوں کمرے کے درمیان میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے اور دونوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو جلا کر راکھ کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر وہ شیرنی تھی تو وہ سوا شیر تھا، پیچھے کہاں ہٹنے والا تھا۔ یہی گنڈا اور ذلیل تمہارا شوہر ہے، وہ مزے سے بولتا اس کا بازو چھوڑ کر ٹیرس کا دروازہ کھولتا کمرے سے باہر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ کیا؟ اس کا وجود لرزنے کی زد میں ہلکا ہلکا کانپنے لگا تھا۔ اس کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل لیا ہو۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ شوہر نہیں، جھوٹ بول رہا ہوگا یہ۔ ہاں، مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میرے پاپا کیوں اس سے میرا نکاح کروائیں گے؟ وہ خود کو کنٹرول کرتی اس کے پیچھے ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دیکھو تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا، میں جانتی ہوں یہ صرف مذاق ہو سکتا ہے، میرے پاپا ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اس کے پاس کھڑی گھبراہٹ ہونے کے باوجود مسکراتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ابھی اس نے جو کہا تھا وہ صرف مذاق تھا کہ نہیں۔ رات کے پچھلے پہر شدید ٹھنڈ کا سما تھا، چاروں طرف دھند چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بنا شرٹ پہنے ٹیرس کے باہر دیکھتے کافی سکون سے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مس فیری اس کے پیچھے ضرور آئے گی، اور وہی ہوا تھا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی مذاق والا سسٹم ہے تو پھر کہہ سکتی ہو مذاق ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ مذاق کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس کے ساتھ کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سردی کی شدت سے اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے، نازک پاؤں سرخ ہو گئے تھے۔ لاہور میں رہنے والے کہاں اتنی سردی برداشت کر سکتے تھے؟ مطلب بابا نے تمہیں میرے لیے چنا ہے؟ وہ دانت آپس میں بجنے کے باعث بمشکل یہ کہہ پائی تھی۔ وہ اس کے ایک نظر ننگے پاؤں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب بے بسی سے سوال کر رہی تھی، آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس کیوں کا جواب تو میں بھی نہیں جانتا۔ اندر جاؤ، یہاں بہت سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی، وہ بنا اسے دیکھے کہہ رہا تھا۔ وہ فاروق صاحب سے ہونے والی بات کھول کر کیا تھا۔ نہیں جاؤں گی جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گے۔ وہ پاؤں اور ہاتھ آپس میں مسلتی ضد کر رہی تھی۔ سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اسے جھٹکے سے قریب کر کیا تھا۔ ایان کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور وہ اس کی انتہائی قریب تھی۔ عمل کے پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر خود بخود آ گئے تھے۔ ذلیل انسان، پھر سے بےہودہ حرکتوں پہ اتر آئے ہو۔ وہ جو سردی سے کانپ رہی تھی اب وہی قریب آنے پر کانپ لگ گئی تھی۔ جسے تم بےہودہ حرکت کہہ رہی ہو، لیٹ می کلیئر ون تھنگ، تم نے خود اس کا حق دیا ہے، آخر تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو پھونک سے پیچھے کرتا بتا رہا تھا، جیسے کتنی اہم خبر بتا رہا ہو۔ عمل شرم کے مارے پلکیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ جتنی بنا ڈر اور خوف سے اسے لڑ رہی تھی سب اڑن چھو ہو گیا تھا۔ روایتی شرم نے آن گھیرا تھا۔ وہ لڑنے کے چکر میں فراموش کر گئی تھی وہ بنا شرٹ کے کھڑا ہے، اور اب اتنے قریب آنے پر کچھ سردی کا کمال اور کچھ شرم کی وجہ سے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ بولتی کیوں بند ہوگی؟ وہ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہوتے دیکھ پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، تم میرے کچھ نہیں لگتی میں تمہاری، سمجھا؟ وہ اپنا آپ چھڑاتی ہو رہی تھی اور بھاگتے ہوئے اندر کی جانب واپس چلی گئی۔ وہ پیچھے مسکراتا کان میں لگے آلے کا بٹن پریس کرتے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ ٹہل رہی تھی۔ شوہر، اور وہ بھی یہ؟ کبھی نہیں۔ کیسے کہہ رہا تھا؟ یہ حق تم نے خود دیا ہے مجھے۔ کاش میں پیچھے وقت میں جا سکتی اور کچھ گھنٹوں پہلے کی غلطی ٹھیک کر سکتی۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس کی نقل اتارتی شدت سے کہہ گئی تھی۔ غلطی کو صحیح کرنا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ پاپا، آپ کو بھی پوری دنیا میں میرے لیے گنڈا ہی ملا تھا؟ حد ہے، ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خیالوں میں اپنے باپ سے مخاطب تھی۔ اس کو ان سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ کیسے بھی کر کے ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ یکدم سے میری زندگی ہی بدل گئی؟ اس سب کا جواب وہ گنڈا ہی دے سکتا ہے۔ تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے شوہر کا نام تو ایان خان ہے۔
وہ اس کی طرف شرٹ پھینکتی بول رہی تھی۔ وہ ابھی کمرے میں واپس آیا تھا۔ ہاں تو میں ہی ایان خان ہوں، وہ شرٹ کو ناسمجھی سے دیکھتے سے بتا رہا تھا۔ پہنو اسے، وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر کہہ رہی تھی۔ ڈیول کے ذہن میں مس ویری کا کچھ دیر پہلے شرم کے معنی سرخ چہرے کا خیال آتے وہ بنا کچھ کہے شرٹ پہن گیا تھا۔ تو تم سچ میں میرے شوہر ہو؟ وہ دوبارہ سے اس کا دماغ کھانا شروع ہو گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں کہ میں ایان خان ہوں اور بدقسمتی سے تمہارا شوہر بھی؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑے اپنے جسم پر اسپرے کرتے اکتا کر بول رہا تھا۔ اسے شدید غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں نکاح کی حامی بھری؟ ڈیول تھا وہ، ساری دنیا ڈرتی تھی اس سے۔ اب وہی خود زندگی میں پہلی کی گئی غلطی پر شدت سے افسوس کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ تو نہ رہو، وہ دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ دروازے کا راستہ دکھاتے ہوئے سونے کے لیے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ لیکن میں جاؤں گی کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ میں جانے والا نہیں، اور ڈرائیور کب کا سو چکا ہوگا۔ وہ باقاعدہ لیمپ آف کر کے لیٹ گیا تھا اور وہ ویسے ہی کمرے کے مڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں کدھر سوں گی؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ کیوں؟ جانا کینسل ہو گیا کیا؟ وہ آنکھوں سے بنا بازو ہٹائے پوچھ رہا تھا۔ اتنی رات میں کہاں جا سکتی ہوں، اور نہ تو مجھے رستوں کا علم ہے، اس لیے میں نے سوچا صبح جانا بہتر ہے، وہ کھیلتی کہہ رہی تھی۔ وہ آنے والی مسکراہٹ کو مشکل سے دباتے بولا تھا۔ مجھے سونا ہے۔ 2 منٹ بعد اس کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی تھی۔ تو سو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے رہا تھا۔ مجھے بیڈ پر سونا ہے۔ سوری، یہ بیڈ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ نظر نہیں آ رہا میں سو رہا ہوں؟ تم میں کیا کروں، تم سو رہے ہو، تم اٹھ کر صوفے پر چلو، وہاں پہ سو۔ عمل نے حل ساتھ ہی پیش کر دیا تھا۔ کیوں؟ میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے کہ اپنا بیڈ چھوڑ کر صوفے پر جاؤں؟ وہ اس کی ٹٹر چلتی زبان سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اتنا جان گیا تھا وہ اس کے ساتھ رہے گا تو ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پاگل تو تم ہو، لیکن میں بھی صوفے پر نہیں سوؤں گی۔ اوکے، ایز یو وش، کھڑی رہو۔ ایان، وہ اس کے نام سے اسے پکار رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ ایک رات کی تو بات ہے، پھر صبح میں چلی جاؤں گی، وہ معصومیت چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔ چاہے ایک رات کی ہی بات کیوں نہ ہو، میں اپنا بیڈ چھوڑ کر کہیں اور نہیں سوؤں گا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جیسے چوہے بلی کا کھیل ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی، لیکن عمل کو پتہ نہیں تھا وہ غلط بات کر گئی تھی۔ لیکن جیسے سمجھ آئی وہ کیا کہہ گئی ہے، فوراً اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بیوی ہو میری؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے ایسے قریب آنے پر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تو بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جانم، اپنے شوہر کو لے کر، اور ویسے بھی آج رات ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کا خون خشک کر چکا تھا۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے بقول تم میری بیوی ہو تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے کہہ رہا تھا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ ہاتھوں کو سختی سے بھینچے جلدی سے بولی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا اس کا کانفیڈنٹ بہادری سب کچھ اڑن چھو ہو جاتا۔ گڈ گرل۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا واپس بیڈ پر چلا گیا تھا۔ وہ اس کو سلواتے سناتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ صوفہ میڈیم سائز کا تھا اور چوڑائی میں تھوڑا سا زیادہ تھا، وہ آسانی سے سو سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی پہلے یہاں سے جاؤں گی، اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی میں، آیا پڑا میرا شوہر کہنے والا، اور عمل بڑبڑاتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اور وہیں ڈیول کو اس کی ہڑبڑاہٹ کی صاف آواز آ رہی تھی، وہ بھی نفی میں سر ہلاتا آنکھیں بند کر کے آتا۔ گڈ مارننگ ماما۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا تھا۔ آپ کیوں ناشتہ بنا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کام کر رہی ہیں۔ آنٹی، آپ نے بھی روکا نہیں ماما کو؟ حسن سعدیہ بیگم کو کچن میں کام کرتے دیکھ غصے سے کہہ رہا تھا۔ حسن بابا، میں تو کب سے بیگم صاحبہ کو روک رہی ہوں، لیکن مجھے ڈانٹ کر سائڈ پر کھڑا کر دیا ہے۔ پروین نے جلدی سے صفائی پیش کی۔
او ہو حسن، میں ٹھیک ہوں اور فریش بھی. اس کو میں نہیں منع کیا ہے. ناشتہ تو میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں، لے کر جو جانا ہے. سعدیہ بیگم کے چہرے پر عمل سے ملنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی. ماما میری پہلی ہی بات ہو چکی ہے، آپ سب چھوڑیں، خالہ لے جائیں گی ناشتہ. حسن، ماما ابھی دیکھیں آپ کو بخار بھی ہے اور آپ ہیں کہ کام کرنے کی ضد کر رہی ہیں. 2 دن بعد آپ ہی کے ساتھ عمل اور ایان کا بھی ولیمہ ہے. وہ سعدیہ بیگم کا ماتھا چھو کر بخار چیک کرتے کہہ رہا تھا. سچ میں حسن؟ جی ماما، ابھی سیام کی کال آئی تھی. حسن میری فیری ٹھیک تو ہوگی؟ سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں. ماما آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ آیت آپ بھی تو وہاں پر ہیں، وہ فیری کا ضرور اچھے سے خیال رکھیں گی. آپ کے کھڑوس شوہر نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ حسن جان بوجھ کر بات بدل گیا تھا. وہ سعدیہ بیگم کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہتا تھا. حسن کچھ تو شرم کرو، تمہارا باپ ہے. او ہو ماما، مذاق کر رہا تھا. خان ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے سوائے آیت کے. وہ کھانا کھانے کے بجائے دیکھنے میں مصروف تھی. سیام آیت کی ہی طرف دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا اس کے پیچھے کی وجہ. بہو آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سکندر صاحب نے آیت کو صحیح سے کھانا کھاتے پوچھا. وہ تیابو، بہو کوئی مسئلہ ہے تو آپ فکر مت کرو، بتا سکتی ہو، وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے. تیابو کیا عمل اس گھر میں نہیں آ سکتی؟ رات کو سیام کے خوب سمجھانے پر بھی وہ اگنور نہیں کر سکی تھی. مسائل اپنی جگہ، عمل اس کی خالہ ذات تھی، وہ کیسے چپ رہتی؟ بہو جیسے آپ اس گھر کی بہو ہو، عمل بھی اس گھر کی بہو ہے. ہم نے نہیں روکا، وہ جب چاہے وہ آ سکتی ہے، لیکن اس کا شوہر اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گا. سکندر صاحب کی بات پر سب حیران ہوئے تھے. لیکن کیوں تایابو؟ ایان بھائی کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ اور وہ کیوں اتنے سالوں سے گھر میں نہیں رہتے؟ آیت کے سوال پر سب کی سانس رکے تھے. بہو آپ کو ان مسائل میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر عمل بہو یہاں آ کر رہنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. اور ولیمہ 2 دن بعد ہے تو عمل اور ایان کا بھی ولیمہ تبھی ہوگا. سکندر صاحب گرجدار آواز میں فیصلہ سناتے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے تھے. ناشتے کی ٹیبل پر کچھ دیر تک ایسے ہی خاموشی چھائی رہی جو نور کی آواز نے توڑی تھی. ماما پاپا نے جو کہا وہ سچ تھا کیا؟ سبھی حیران کن کیفیت میں تھے سوائے آیت کے. وہ پرسکون ہو کے ناشتہ کر رہی تھی جیسے وہ کامیاب ہو گئی تھی. وہی عائشی آیت کے سامنے بیٹھی تھی. جب سے یہاں آئی تھی نہ جانے کتنی دفعہ فیری کا پوچھ چکی تھی. جواب مل جانے پر اب اسے غصے کے ساتھ ساتھ شدت سے 2 دن گزرنے کا انتظار تھا. کب دن گزرے اور وہ فیری سے ملے. نور بیٹا یقین کرو، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا. سکینہ بیگم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش تھی. سیان بیٹا تم خان کو ابھی کال کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. ماما آپ کو تو علم ہے بھائی بیزی ہوں گے، وہ بہت کم کال پک کرتے ہیں. سیام بریڈ کا پیس کھاتے ہوئے بتا رہا تھا. بھائی کرے نہ فون، کیا پتا بھائی کال پک کر لیں. نور محبت بھرے لہجے سے کہتی اصرار کر رہی تھی. گڑیا جب میں کہہ رہا ہوں. سیام تائی امی نور کہہ رہی ہیں تو آپ کال کر لیں، ہو سکتا ہے بھائی کال پک کر لیں. آیت نے نور اور تائی کی سائڈ لے کر کہا تھا. ہاں آپ تینوں کا مقصد اچھے سے جانتا ہوں. اتنا ہی ہے تو آپ تینوں خود کال کر لیں، مجھے کیوں بکرا بنا رہی ہیں؟ دیکھ لیں چچی، آپ کی بیٹی میرے ساتھ دینے کے بجائے اپنی ساس اور نند کا ساتھ دے رہی ہے. ویری گڈ، ایسے ہی کرنا بیٹی، چچی نے بھی مسکرا کر کہا تھا. اور اب وہ سب کھلکھلا کر باتیں کرنے لگ گئے. اس دوران سیام نے کافی بہانے بنائے تھے کہ وہ کسی بھی طرح ایان کو کال کرنے سے بچ سکے، لیکن سبھی ایک طرف مل گئے اور آخر کار اسے ہار ماننی ہی پڑی اور اس نے اپنے پاکٹ سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا. وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا اچانک اس کی نظر سامنے شیشے میں نظر آنے والے عکس پر پڑی تھی جہاں اس کی 1 دن کی بیوی دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی. اسے کبھی نہیں سوچا تھا وہ زندگی میں کسی کو شامل کرے گا. اس کے نزدیک لڑکی بس بستر کی حد تک اچھی لگتی تھی اور جب بھی اسے ملا ہے نہ اس کے ساتھ کچھ برا کر سکا نہ سوچ سکا. ایسا کیوں ہے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. واہ فروخی واہ، میری ایک دھمکی نے تجھ پر کتنا اثر کیا کہ مجھے اپنی بیٹی خود ہی دے دی. یہ سوچ آتے ہی اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے. اس کو گمان بھی نہیں تھا ڈی ایس پی فاروق اس کا رشتہ دار نکلے گا. جب علم ہوا خود کے ساتھ ہونے والے حسین اتفاق پر مسکرا بھی نہیں سکا تھا. 1 سال پہلے ہی ڈیول ترکی سے پاکستان واپس آیا تھا. سال میں اپنا امپائر کھڑا کیا تھا اور بلندیوں کو چھو رہا تھا.
گلگت میں اس کے ہوٹل اور شاپنگ مال تھا جہاں ابھی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا کہ دوبارہ بھٹکتی ہوئی نظر سوئے ہوئے وجود پہ پڑی۔ وہ دونوں بازو اور ہاتھ ٹانگیں پھیلا کر سو رہی تھی، ایک ٹانگ زمین کو چھو رہی تھی، وہیں ہاتھ آپس میں ملا کر سر کی سیدھ میں سیدھے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ اس کے انداز میں مسکرایا تھا۔ شیرنی۔ وہ پرفیوم سپرے کرنے کے بعد بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ ڈیول جب بھی اسے دیکھتا تو زبان پر اس کے علاوہ کوئی نام نہیں آتا تھا۔ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ڈر کر چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا۔ امل ول فاروق احمد، کیا آپ کا نکاح ایان سکندر خان سے طے پایا گیا ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں قبول کروں گی۔ بابا جس سے آپ میرا نکاح کروا رہے ہیں وہ گنڈا ہے۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر فاروق صاحب سے کہہ رہی تھی۔ بیٹا آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ جلدی کریں، مولوی صاحب اور ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، پاپا کو سمجھائیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں نکاح کرنا۔ ہاں فیری، کیوں نہیں بول رہی ہو؟ صحیح بولو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن نے بھی وہی بات کی تھی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں وہ گنڈا ہے۔ وہ غصے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے نہیں سن رہا تھا۔ فیری اسے چھوڑو، ہاں بولو، ہاں امل، ہاں بولو۔ سعدیہ بیگم نے بھی وہی بات پر زور دیا تھا۔ پر ماما جلدی کرو، آشی تم یقین کرو یہ وہی گنڈا ہے، تم تو جانتی ہو۔ وہ آشی کو نم ہوتی آنکھوں سے دیکھتے بول رہی تھی۔ کیوں اس کی بات پر کوئی یقین کرتا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امل ہاں بولو، فیری بیٹا قبول کرو۔ ہاں 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 امل قبول بولو۔ سب اس پر جھکتے کہہ رہے تھے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر انکار کر رہی تھی۔ فیری کہو قبول ہے۔ نہیں نہیں نہیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر جانے والا ہی تھا کہ اس کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، وہ سن نہیں پایا تھا۔ ڈیول نے کان تھوڑا قریب کرتے ہوئے اسے سننے کی کوشش کی۔ سننے کے چکر میں ڈیول اس پر پورا جھکا ہوا تھا۔ نہیں پلیز، آپ سب میری بات کا یقین کریں، وہ اٹھو۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے جکا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے زیر اثر بڑبڑا رہی تھی۔ امل امل، وہ اس کے پورے نام سے پکارتا اچھا خاصا ہلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہی اسے دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ آہ، دور ہٹو ذلیل انسان۔ وہ چیختے ہوئے اسے پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دی، میرے سوتے ہوئے میرا فائدہ اٹھا رہے تھے نا؟ پاس پڑے دوپٹے کو اپنے سینے پہ پھیلاتی کہہ رہی تھی۔ کہیں تم مینٹل وینٹل تو نہیں ہو گئی؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے غصے سے پورا تھا۔ جھوٹے الزام پر اس کے غصے سے ماتھے پر لکیریں تن گئی تھی۔ مینٹل میں ہوں یا تم؟ میرے اتنے قریب آ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ دوپٹے کو ٹھیک کرتی اب اس کے روبرو کھڑی ہوتے بال کو برابر کر کے بول رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ میں ایان خان جس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ تمہارے قریب آنے سے پہلے مرنا پسند کرے گا، اور وہ تو تم ہو جو بہانے بناتی ہو تاکہ میں تمہارے قریب آ سکوں۔ اب سمجھ آیا، بڑبڑا بھی اسی لیے رہی تھی تاکہ میں تمہارے قریب آ سکوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ گنڈا ہے تو لڑکیوں سے رابطہ تو عام سی بات ہوگی، کیا پتا کئی راتیں بھی رنگین بنا چکا ہو۔ وہ حقارت سے سوچ رہی تھی۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ میں قریب آنے کا بہانہ بناتی ہوں؟ ہاں بالکل، فوراً جواب آیا تھا۔ میرا بھی ٹیسٹ اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو تم جیسے گنڈے کو میسر ہو۔ تم امل فاروق احمد کا شوہر کیا کسی بھی لڑکی کا شوہر بننے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اس کے الزام پر بھڑک اٹھی تھی۔ تمہارا ٹیسٹ اتنا گرا ہوا نہیں ہے تو تمہارے باپ نے ہی اس گنڈے سے تمہاری شادی کروائی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے پیچھا چھڑواتی ہو۔ میں ایان خان مر کر بھی تمہیں خود سے جدا ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں بھڑکا تھا۔ اور تمہارے قریب آنے کا مقصد صرف تمہیں جگانا تھا تاکہ تمہاری یہ بڑبڑاہٹ ختم ہو سکے۔ وہ کہتے کہتے صفائی پیش کر رہا تھا۔ ڈیول اپنی ہی بات پر حیران ضرور ہوا تھا، وہ کیوں اتنے غصے ہونے کے باوجود اس لڑکی کو وضاحت دے رہا ہے، لیکن حیرانی چہرے پر واضح نہیں ہونے دی تھی۔ طلاق تو میں بھی تم سے لے کے رہوں گی، اب ہٹو پیچھے۔ صبح صبح آگے ہی میرا موڈ خراب کر دیا۔ وہ اسے پیچھے ہونے کا کہتی چلی گئی تھی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے سامنے دوبارہ تنک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا مطلب کچھ نہیں ہے، اسے جاؤ،
وہ بال سمیٹنے سے غصے سے جانے کا کہہ رہی تھی. وہ غصے میں مزید کچھ اور نہیں کہنا چاہتی تھی. نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر تمہارا دن برا گزرے گا؟ وہ بھی جیسے لڑنے کو تیار کھڑا تھا. اب تم جیسے چاہو بات کا مطلب نکال سکتے ہو. وہ بھی تنگ کر کر کے بولی تھی. میں تمہیں پاگل لگتا ہوں جو اپنی مرضی سے مطلب نکالوں گا؟ ویسے اس میں جھوٹ تو نہیں ہے کہ تم پاگل ہو. وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی تھی، وہ جو خود ہی سن سکی تھی. اب بڑبڑا کیوں رہی ہو؟ جو کہنا ہے سامنے منہ پر کہو. وہ آئی برو اٹھاتا پوچھ رہا تھا. میں بڑبڑا رہی ہوں تو میری مرضی. وہ بھی ضد آتے ہوئے بولی تھی. ایک بات کان کھول کر سن لو میری. بات کو مذاق مت سمجھنا. اب تم چاہو گی بھی تو علیحدہ نہیں ہوگی مجھ سے. اب یہی گنڈا تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دے گا. وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا. آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک رہے تھے. کمرے میں دونوں کے لڑنے کی آوازوں کے درمیان موبائل رنگ ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی. وہ تو بعد میں پتا چلے گا کون کس کو برباد کرتا ہے. فیری اس کے ہاتھ میں بجتے موبائل کو دیکھتی کہہ رہی تھی. ٹیبل میں موبائل پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا تو سیان کا نام شو ہو رہا تھا. اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا. ابھی الو کا پٹھا کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ گالی دیتا غصے سے بولا تھا. تم گالی بھی دیتے ہو؟ وہ اس کے گالی دینے پر جھوٹا سا طنز کر گئی تھی. جانم، میں کیا کیا کر سکتا ہوں تم جان لو تو تم خود کو شوٹ کرنا پسند کرو گی. وہ اس کے قریب ہوتا آنکھوں میں دیکھتے سمجھانا چاہ رہا تھا. جیسے وہ آسان لے رہی تھی، در حقیقت وہ کتنا خطرناک ہے. اگر وہ جان لے تو ایک بھی منٹ اس کے ساتھ نہیں رکے گی. وہ کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا. عمل، جو وہ کہہ رہا ہے اسے کہنے دو. ابھی تجھے گھر واپس جانا ہے. چل جلدی سے تیار ہو جا. اس کے جاتے ہی خود کو ریلیکس کر رہی تھی یا دلاسا دے رہی تھی کیونکہ اس کا لہجہ اٹل تھا. لیکن وہ کہہ رہا تھا میں بڑبڑا رہی تھی. وہ اس کی بات ذہن میں آتے ہی سوچنے لگی تھی. بہانے ہیں ذلیل انسان کے. اگر ایسے ہی سوتے اس نے تیرا فائدہ اٹھا لیا تو کیا کرے گی؟ نہیں، میں آج ہی چلی جاؤں گی اور میں جا کر دیکھنا بابا کو ساری سچائی بتا دوں گی. پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. وہ کھڑے کھڑے منصوبے بناتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی. ہاں کہو. وہ کال پک کرتا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. لہجے میں مٹھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا. کچھ دیر والے لہجے اور اس لہجے میں زمین آسمان کا فرق تھا. بھائی، دوسری طرف یقیناً سیام کا سانس خشک ہو گیا تھا. سیام، آگے میرا غصہ کم نہیں ہو رہا. تمہارے پاس 3 سیکنڈ ہے. جو بھی کہنا ہے جلدی کہو. لہجہ مزید سخت ہوا تھا. بھائی، بابا نے ہمارے ساتھ آپ کا بھی ولیمے کا فنکشن رکھا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں بول گیا تھا. محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتا بھی تھا. واٹ؟ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا چلایا تھا. اس کی آواز پورے مینشن میں گونجی تھی. سارے نوکر الرٹ ہو گئے تھے. آج لگتا ہے سر بہت غصے میں ہے. رشیدہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شاہدہ سے کہہ رہی تھی. چپ کرو اور کام پر دھیان دو. اگر خان بابا نے سن لیا تو نکال دیں گے. شاہدہ سارے نوکروں کی انچارج تھی. رشیدہ بھی خان بابا کے ڈر سے چپ کر کے کچن میں چلی گئی تھی. دوسری جانب سیام نے موبائل کان سے ہٹا لیا تھا. اگر نہ ہٹاتا تو کوئی بعید نہ تھی کان کا پردہ پھٹ جاتا. سیام، تم اچھے سے جانتے ہو نکاح میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. بھائی جانتا ہوں، لیکن بابا کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سیام اپنی پریشانی بتانے لگا. تم سیام ہمیشہ کی طرح ڈرپوک ہی رہنا. بھائی، میں جیسا بھی ہوں ایسا ہی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے. وہ کچھ سوچ کر حامی بھر گیا تھا. تو مس فیری، آپ کی بربادی کے دن شروع. جسٹ ویٹ اینڈ واچ مس فیری. یہی ہونڈا تم سے ہر جینے کی ہر وجہ دور کر دے گا. وہ کال بند ہوتے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا. بہت چلتی ہے نا زبان. یہی زبان نہ کاٹ کر ہاتھ میں دے دی میرا نام بھی ڈیول نہیں. وہ ڈیول کے روپ میں آ گیا تھا جو فیری کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں تھا. خان بابا، ناشتہ لگاؤں؟ شاہدہ ادب سے ڈرتے ہوئے سر جھکائے بول رہی تھی. نہیں، میں جا رہا ہوں. رات کو لیٹ آؤں گا. اپنی بیوی کو ناشتہ کروا دینا. اور یاد رہے، بھول کے بھی وہ گھر سے نہیں باہر جانی چاہیے، ورنہ آپ جانتی ہیں میں کیا کیا کر سکتا ہوں. وہ گھڑی ٹھیک کرتے انسٹرکشن دینے کے ساتھ ساتھ وارن بھی کر گیا تھا. جی خان بابا. وہ غصے سے تن فن کرتا چلا گیا. جتنا اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا اب غصہ ایک ہی چیز سے کم ہونے والا تھا. شاہدہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا.
خان بابا تو ناشتہ نہیں کریں گے، رشیدہ نے شاہدہ کو کچن میں آتے بتایا تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ رشیدہ 25 سالہ نوجوان لڑکی تھی، 20 مہینہ ہی ہوا تھا کام کرتے۔ اے لڑکی، تم چپ چاپ اپنا کام کرو، اور خان بابا کیا کہتے ہیں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور لڑکی، مجھے تمہاری نیت میں بغاوت نظر آ رہی ہے۔ شاہدہ اس کی نیت کو بھانپتے کڑک لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے باجی، تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ چہرہ نیچے کیے کہہ رہی تھی۔ اچھا جا جا، بی بی کو پوچھ، ناشتہ کمرے میں کریں گی یا یہاں؟ شاہدہ کی بات پر رشیدہ کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی جو شاہدہ سمجھ نہیں سکی۔ شان، اگر اب تم نے اس خان کے پاس بھیجا تو تمہارا میرا تعلق ختم سمجھنا۔ وہ آفس میں آتے شان پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ای میل چیک کرتا بنا دیکھے پوچھ رہا تھا۔ سیریسلی شان، کیا ہوا ہے؟ اس کا لاپرواہ ہونا شیزا کو اور بھی بھڑکا گیا تھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے شیزا کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تم تو جیسے جانتے نہیں ہو اس خان نے رات میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سب کے سامنے اس خان نے مجھے، شیزا کو تھپڑ مارا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ دیکھو سوشل میڈیا پر لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر، خان انڈسٹریز کے ایان خان کی باہوں میں جھولتی شیزا کی کلپ منظر عام پر۔ شاہ انڈسٹریز کے شاہین شاہ کو آپ سب جانتے ہیں۔ خان انڈسٹریز سے پہلے شاہ انڈسٹریز کی ترقی عروج پر تھی۔ حال میں بننے والی خان انڈسٹریز نے شاہ انڈسٹریز کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ایان خان، جس کے آئے دن کسی نہ کسی ماڈل یا ایکٹر کے ساتھ سکینڈل بننے کے باوجود ان کی کمپنی نمبر 1 پر ہے۔ ہم آپ کو جو کلپ دکھا، یہ وہ کلب کا منظر ہے جہاں شاہین شاہ کی گرل فرینڈ شیزا ایان خان کی باہوں میں جھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایان خان نے پورے کلب کے سامنے شیزا کو تھپڑ مارا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاہین شاہ خان کو گرانے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ گرل فرینڈ کو مورا بنا کر ایان خان کا سکینڈل بنانا چاہا، لیکن بدقسمتی سے شاہین شاہ کا خود سکینڈل بن کر رہ گیا ہے۔ ہمارا سوال شاہ انڈسٹری کے مالک شاہین شاہ سے ہے، کیا وہ اس قابل نہیں رہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس طرح کی نیچ حرکتوں پر اتر آئے ہیں؟ موبائل سے آنے والی اینکر کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ شان نے شیزا کے ہاتھ سے موبائل لیتے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا تھا۔ اب کیا خیال ہے شاہین شاہ؟ شیزا طنز کرتی پوچھ رہی تھی۔ بہت جلد سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اس کا ویک پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے، پھر بتاتا ہوں شاہین شاہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے باہر دیکھتے زور سے دیوار پر ہاتھ مارتے کہہ رہا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ تم جو بھی کر لو، تم ایان خان کو نیچے نہیں کر سکتے۔ وہ جو بھی کرتا ہے چپ کر کے نہیں بلکہ سب کے سامنے سینہ تان کر کرتا ہے۔ اور شان، تم نے کیا کیا اسے برباد کرنے کے لیے، اور اب تم خود ہی اس کے نیچے آ گئے ہو۔ وہ ایان خان کی تعریف کرتے اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے۔ وہ جو بھی کرتا تھا شان سے کرتا تھا۔ تم اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ شیزا پر چلایا تھا۔ اوکے، آئی گاٹ اٹ، جو مرضی کرو، میں بس تمہارے بتائے ہوئے پلان پر عمل کر رہی تھی، اور اب میں واپس اپنے ماما پاپا کے پاس دبئی جا رہی ہوں جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ابھی بھی میڈیا سے خود کو چھپا کر تمہارے آفس تک آئی ہوں۔ اوکے بائے۔ شیزا غصے سے کہتی شان سے ملے بغیر آفس سے نکل گئی تھی۔ اب کپڑے کون سے پہنوں؟ عمل اپنے گرد ٹاول لپیٹے گال پر ہاتھ ٹکائے سوچ رہی تھی۔ عمل، تجھے بھی نہانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب وہ خود کو کوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ وہی کپڑے پہننے سے تو رہی۔ آئیڈیا، اس گنڈے کے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے دھو کر سکھا کر واپس سے اپنے کپڑے پہن لوں گی، ایسے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی چلی بھی جاؤں گی۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ وہ سوچتی ہی چینجنگ روم میں داخل ہوئی تھی جس کا واش روم میں ہی دروازہ تھا۔ اوہ ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ اس گنڈے کے کپڑوں کی الماری کے ساتھ اس کے بھی کپڑے، جوتے، جیولری پر میک اپ، اب ہر چیز کی الماری وہاں موجود تھی۔ الماریوں کے شیشے کا دروازہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز باہر سے نظر آ رہی تھی۔ یہ کب کیسے آئے اور میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھے؟ وہ حیرت سے زیادہ سرپرائز تھی اور الماری کی طرف دیکھتی جاتی بو رہی تھی۔ او عمل، تو بھی نا، تو کیسے آتی؟ تو نے سوچا بھی نہیں ایک دفعہ آ کر دیکھ ہی لوں۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا وہ رات کو کیوں نہیں آئی یہاں۔
کتنے بے سکونی سے وہ ان کپڑوں میں سوئی تھی۔ اب وہ الماری کھول کر کپڑوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس تھا، لیکن وہاں شلوار قمیض یا فراک کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں مختلف کلر اور ڈیزائن کی ساڑی اور ویسٹرن ڈریسز تھے جو اسے کبھی نہیں پہنے تھے، لیکن دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب وہ پہنے گی تو کتنی خوبصورت لگے گی۔ اور وہی الماری کے سائڈ پر نائٹ ڈریس بھی رکھے ہوئے تھے۔ جب اسے نکال کر دیکھا تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نائٹ ڈریس انتہائی چھوٹا اور گلا انتہائی گہرا تھا۔ عمل کا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اسے نائٹ ڈریس ایسے الماری میں پھینکا جیسے ناپاک چیز ہو۔ چھچھورا کہیں کا، صحیح گنڈا ہے۔ اللہ پوچھے تمہیں ایان خان، کون ایسے کپڑے خریدتا ہے؟ وہ اس کو سناتی دوبارہ سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ساڑی تو پہننے سے رہی اور ویسٹرن ڈریس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ الماری کو چھوڑ کر ساتھ والی الماری کی طرف بڑھی تھی جہاں اس ایان خان عرف گنڈے کے کپڑے پڑے تھے۔ کون لاک لگاتا ہے الماری کو؟ وہ الماری کو کھولنے کی کوشش کرتی ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ سمجھی وہ غلط طریقے سے الماری کو کھول رہی ہے۔ ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہ کھل پائی۔ تھک ہار کر اس کی الماری کو زور سے لات ماری اور کوئی مناسب سی ساڑی کی تلاش کرنے لگی جو وہ پہن بھی سکے۔ الماری کو لات مارنے کے چکر میں اسے پاؤں میں شدید درد اٹھا تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتی الماری پر جھکی تھی۔ اس کے پاس ساڑی پہننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہت چھان بین کرنے کے بعد تھوڑی بہت بہتر ساڑی نکال سکی تھی جو وائٹ کلر کی تھی۔ ساڑی کے بارڈر پر شاکنگ پنک کلر کا ہی ہلکا سا ورک ہوا تھا۔ بلاؤز شاکنگ پنک کلر کا تھا۔ اس کا گلا بہت گہرا تھا، بازو فل تھے اور بلاؤز بھی۔ اب وہ سکون سے پہن کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ بی بی جی، رشیدہ دروازہ نوک کرتی پکار رہی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ مصروف انداز میں سے اندر آنے کی اجازت دے رہی تھی۔ بی بی جی ناشتہ کمرے میں کریں گی یا نیچے کریں گی؟ رشیدہ اس کا جائزہ لیتی پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ سفید کلر کی ساڑی میں عمل غضب ڈھا رہی تھی۔ کیوں، تمہارے خان پاپا کی طرح؟ وہ بال سنوارتی شیشے کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حیرانی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بنا کہہ رہی ہے، خان بابا تو آفس جا چکے ہیں۔ وہ بھی بنا پل جھپکے سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں نیچے آتی ہوں۔ عمل کو اس نوکرانی کا یوں اسے دیکھنا عجیب لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی، اسی لیے یہاں سے جانے لگی۔ یہاں تو سب عجیب ہے، کوئی نظر اٹھا کر بات نہیں کرتا اور اسے دیکھو بنا پل جھپکے دیکھ رہی ہے۔ وہ گنڈا کون سا نارمل ہے؟ جب وہ نارمل نہیں تو اس کے ساتھ رہنے والے کون سے نوکر نارمل ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے گلے میں پہننے کے لیے نیکلس پہن رہی تھی۔ میک اپ میں وہی ہمیشہ کی طرح کاجل، ہلکا سا لپ گلوس لگایا۔ وہ اس پہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر ہونے کی وجہ سے اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں وہ ابھی ہوٹل پہنچا تھا۔ چہرے کے ایکسپریشن چٹانوں کی طرح سخت بنے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا بنا رکے ایک کمرے میں آ کر رکا۔ دروازے کا نوب گھماتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر موجود شخص کو بنا سلام دعا کیے ڈیول اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو ڈیول؟ سامنے بیٹھا شخص اخلاقی طور پر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بھی کہاں جواب دینے والا تھا۔ مجھے تو تم ستائے ہوئے لگتے ہو۔ ایک دن میں ہی بیوی نے جینا حرام کر دیا۔ فیری کے ذکر پر ڈیول نے سختی سے ہاتھ کھینچے تھے۔ بے شک جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ اب وہ حیران نہیں ہوا تھا اسے کیسے پتا۔ اس فیلڈ میں سب ایک دوسرے پر چیل کی طرح نظر رکھتے ہوئے تھے۔ کون کب کیا کر رہا ہے سب کو پتا تھا۔ ہاں ویسے ڈیول، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم شادی کرو گے۔ تم تو پلے بوائے ہو، تم کیسے ان چکروں میں پڑ گئے؟ سامنے بیٹھے شخص تجسس کے باعث اپنی جگہ سے آگے ہو کر پوچھا تھا۔ میری ذاتی زندگی میں تمہیں دخل دینے کی کیا کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کسی کو بھی نہیں۔ وہ دانت پستے کر رہا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کی نجی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرے۔ اوکے ریلیکس ڈیول، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے کام ڈاؤن کر رہا تھا۔ کام کی بات کرو، کیوں آئے ہو پاکستان؟ ٹوک لہجے میں بولا۔ اپنا مقام واپس لینے، سامنے بیٹھے شخص نے کہا۔ پچھلی مار بھول گئے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بے لچک لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں ڈیول، میں نہیں بھولا۔ بھولے تو تم ہو۔ ہمارے درمیان کیا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا؟ سامنے بیٹھا شخص ڈیول سے کافی بڑی عمر کا تھا۔ کون سا کانٹریکٹ؟ ڈیول انجان بنا۔ سنا ہے وکٹر کا اتا پتا نہیں چل رہا، وہ یکدم بولا تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے ڈیول کے چہرے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتا تھا جو ناکام ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ چھپا بیٹھا ہو، وہ ہمیشہ کی طرح سگریٹ سلطاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ عجیب ہے؟ میں نے اپنی طرف سے پتہ کروایا ہے، وہ 2 دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا، اور کیا علم وہ پاکستان پہنچا بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے کہا ہو اور کہیں اور چھپا بیٹھا ہو۔ ڈیول اس کی بات کاٹتا بول رہا تھا۔ تم جانتے ہو اور میں بھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا، اس کے پیچھے ڈیول کا ہی ہاتھ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مغرور ہنسی ہنستا تھا۔ یہی تو بات ہے، تم مجھے کبھی جان نہیں پائے، میں کیا سوچتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ ڈیول میں سیریس ہوں، اور تم کیوں بھول رہے ہو؟ آج تم بھی میری وجہ سے ہی ہو۔ وہ بھی بھڑکا تھا۔ عبداللہ صاحب، تم نہیں جانتے، نہ جان پاؤ گے تو غلط فہمی درست کر لو۔ آج جس مقام پر میں ہوں وہ اپنی بدولت ہوں، اور جس کے لیے تم آئے ہو وہ کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا وقت ضائع کرنے سے بچاؤ اور ترکی واپس چلے جاؤ۔ اس وقت تمہاری بیوی اکیلی ہے، سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ڈیول کو ڈرانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھول گیا ڈیول تھا ڈیول، وہ کوئی انسان عام انسان کی طرح نہیں تھا جو ڈر جائے۔ تمہیں لگتا ہے تم پاکستان آؤ گے اور آ کر میرے سامنے مجھے دھمکی دو گے تو تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا اور میں اپنی بیوی کی حفاظت کیے بغیر اس کو ایسے ہی اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ سگریٹ کو نیچے پھینکتا پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کرتے آرام سے بتا رہا تھا، جس میں اس کے آدمی ڈیول کی قید میں تھے۔ ان کے حال سے ہی علم ہو گیا تھا کہ انہیں کتنا مارا پیٹا گیا تھا۔ ڈیول تم! اسے ڈیول کا گریبان پکڑنا چاہا۔ ڈیول نے اس کا ہاتھ جکڑ کر بیٹھے ہوئے ہی زوردار لات پیٹ میں ماری تھی۔ وہ زمین پر لیٹ کر کرا رہا تھا، تم کبھی بھی مجھ سے آگے نہیں جا سکتے۔ ڈیول! کیا ڈیول؟ ہاں کیا ڈیول؟ اب میں وہ 14 سال کا بچہ نہیں رہا جسے تم اپنی انگلیوں پر چلاتے تھے۔ وہ اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتا کڑک لہجے میں بول رہا تھا۔ ڈیول، مت بھولو اس رات میں نے تمہیں بچایا، ورنہ تم کب کے مر چکے ہوتے، تمہارا نام کیا وجود بھی نہ ہوتا۔ وہ اسے اس رات کا حوالہ دے رہا تھا جسے اس کی زندگی بدل کر رکھتی تھی۔ وہ رکا تھا، وہ واقعی میں رکا تھا۔ وہ رات اس کی خوفناک رات تھی جس کو وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا تھا۔ کیوں رکے ہو؟ مارو مجھے ڈیول۔ وہ رات یاد کرو، کیسے تم رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کیسے کیسے ہا ہا ہا۔ وہ زخمی حالت میں زمین پر لیٹا ڈیول کو خوفناک رات یاد کرواتے درد کے ٹیسے اٹھنے کے باوجود ہنس رہا تھا۔ چپ چپ، میں وہ بچہ نہیں رہا، مار دیا ہے میں نے اسے۔ وہ پاس پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چاقو اٹھا کر ایک کے بعد ایک وار کرتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اس کے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آواز کمرے کے باہر نہیں گئی تھی۔ نہیں رہا میں وہ بچہ، مار دیا ہے اسے میں نے، ختم کر دیا ہے۔ وہ غصے میں جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ نیچے لیٹا شخص چیختا چلاتا مر چکا تھا، اب وہ مردہ جسم پر وار کر رہا تھا۔ ڈیول، چھوڑو اسے۔ زی بھی کمرے میں ڈیول کو کچھ بتانے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ فوراً دروازہ بند کرتے ڈیول کی جانب لپکا تھا۔ ڈیول چھوڑو، وہ مر چکا ہے۔ زی ڈیول کو بڑی مشکل سے قابو کرتے چلا کر بولا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ سکے۔ زی میں وہ بچہ نہیں ہوں، وہ بچہ کب کا مر چکا تھا۔ وہ زی سے اپنا آپ چھڑواتے کمرے میں توڑ پھوڑ کرتا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ ڈیول کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ زی اس کی حالت دیکھ کر خود ڈر گیا تھا، لیکن اسے ڈیول کو سنبھالنا تھا۔ ڈیول، خود کو سنبھالو، ادھر دیکھو، مر گیا ہے وہ۔ زی نے اس کا دھیان اس شخص پر کرنا چاہا تھا۔ ڈیول کے کپڑے اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ڈیول کے کپڑے اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کدھر جا رہے ہو ڈیول؟ زی اس کو باہر جاتا دیکھ فوراً اس تک پہنچا تھا۔ ہٹو پیچھے۔ ڈیول کی آنکھیں اس قدر لال ہوئی تھی جیسے کسی نے آنکھوں میں سرخ مرچ ڈال دی ہو۔ وہ زی کو پیچھے کرتا وحشت سے بولا تھا۔ ڈیول، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ زخمی شیر کی طرح اس پر بھڑکا تھا۔ ڈیول، ایک دفعہ تم اپنے اوپر نظر گھما کر دیکھو، تمہیں خود علم ہو جائے گا کہ میں تمہیں کیوں روک رہا ہوں۔ زی ڈیول کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب زی کو لگتا تھا وہ اسے سمجھ گیا ہے، تب ہی ڈیول کچھ ایسا کام سر انجام دیتا تھا کہ زی
خود بھی حیران ہو جاتا تھا۔ ڈیول نے اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کے بعد غصے سے ٹہلنے لگا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ زندگی کی بھیانک رات ایک دفعہ پھر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہی درد بھرا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں ہتھوڑے کی طرح اس کے سر میں بج رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ می، ہیلپ می، کوئی تو آ جائے، مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ گرا کرا رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا، بس بے چینی سے ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈیول، تم کمرے سے باہر نکلو گے جب تک میں نہیں آؤں گا، اوکے؟ لیکن ڈیول نے اس کی بات پر جواب نہیں دیا تھا۔ وہ وہیں خون سے لت پت صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں بند کیے سر صوفے کی پشت سے لگا دیا تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں تم کتنے بہادر ہو، ایک اور آواز کان میں گونجی تھی۔ ڈیول ضبط کی انتہا پر تھا۔ زی کمرے سے باہر نکلتے ہی اپنے بندوں کو کال ملائی تھی اور انہیں ہوٹل کی بیک سائڈ پر آنے کے ساتھ ضروری سامان لانے کا کہتا کال بند کر دی تھی۔ اسے جلدی سب کرنا تھا۔ بے شک ڈیول ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ ڈیول ہے۔ سب کی نظروں میں وہ ایان خان تھا۔ اگر کوئی دیکھ لے تو ڈیول کی تو خیر ایان خان کی امیج خراب ہو جانی تھی، پھر میڈیا، پولیس، اسے زی کو زیادہ ٹینشن تھی۔ وہ کمرے سے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر گھما رہا تھا۔ کوئی بھی کوریڈور میں موجود نہیں تھا۔ وہ جلتا ہوا ساتھ نظر گھما کر دیکھتا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ چلتا ہوا فائر بریگیڈیئر کے الارم کے نیچے کھڑا تھا۔ پاکٹ سے لائٹر نکال کر ایک طرف پھر چیک کیا تھا کہ کوئی ادھر آ تو نہیں رہا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے ہوٹل میں اتنی چہل پہل نہیں تھی، وہ آسانی سے اپنا کام سر انجام دے سکتا تھا۔ لائٹر جلا کر پنجوں کے بل اوپر ہو کر آگ کے شعلے کو الارم کے قریب کیا۔ 10 سیکنڈ کے بعد چاروں طرف فائر بریگیڈ الارم سے شور برپا ہوا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی ہوٹل میں موجود سارے لوگ چیختے چلاتے کمروں سے نکل کر باہر جانے لگے تھے۔ ڈیول الارم کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا یہ زی کا کام تھا۔ انسان ہوتا ہی بے وقوف ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ انسان ہوتا ہی بے وقوف ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ 2 منٹ میں ڈیول خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ڈیول ہے، کوئی معمولی انسان نہیں۔ ڈیول صوفے سے اٹھ کر زمین پر موجود مردہ جسم کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون ٹپکتا کارپیٹ پر بہہ رہا تھا۔ خون کی بو کمرے بھر میں پھیل چکی تھی، لیکن ڈیول آرام سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے اس کا کہکا لگا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، عبداللہ صاحب، کبھی نہیں سوچا تھا تیری موت میرے ہی ہاتھوں میں ہوگی۔ تو نے کیا کیا نہیں کروایا میرے ہاتھوں سے، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ 14 سال کا بچہ تھا۔ خیر، پرانی باتیں۔ اور رہی بات غصے کی، تو غصے میں کیا سے کیا کر جاتا ہوں مجھے خود علم نہیں ہوتا، اور آج تو غصے میں نے تیرا قصہ ہی تمام کر دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے افسوس سے کہہ رہا تھا، سمجھ تو تم گئے ہی ہوگے۔ ڈیول مردے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ غور سے اس کی باتیں سن رہا ہے۔ جو بھی میرے رستے میں آتا ہے اس کا حال میں یہی کرتا ہوں۔ ڈیول اپنی کبھی حاصل کی ہوئی چیز کو کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہ حکمرانی ہو، انسان ہو، وہ صرف ڈیول کا ہی ہوتا ہے۔ وہ جنونیت سے کہتا، پیٹ سے چھری نکالتا اس کے مردہ جسم پر کٹ لگا رہا تھا۔ اسے ایسا کر کے سکون مل رہا تھا۔ یہی تھوڑی دیر پہلے تکلیف کا باعث بنا تھا، اب وہی اسے سکون دے رہا تھا۔ چلو ڈیول، زی دوبارہ کمرے میں آتے کہہ رہا تھا۔ زی، اس کی باڈی زمین میں نصب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چھری وہیں اس باڈی میں پھینکتا کہہ رہا تھا۔ مطلب؟ زی اس کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ مطلب ہمارے جنگلی کتے کتنی دنوں سے بھوکے ہیں، آج میری طرف سے ان کے لیے پارٹی ہوگی۔ وہ زی کے ہاتھ سے کپڑوں کا بیگ لیتا اپنا آرڈر دیتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ یقیناً ہونا بھی ایسا ہی تھا۔ امل ناشتہ کرنے کے بعد اب اٹھ کر داخلی دروازے کی طرف جانے لگی تھی، جہاں ڈیول کے باڈی گارڈ جنگلی کتوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اب اپنی گرد چادر لی ہوئی تھی، اسے ساڑی میں سردی لگ رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی مشکل تو نہیں تاکہ وہ آسانی سے جا سکے، لیکن دروازے پر گارڈ کے ساتھ کتوں کو دیکھ کر اسے خوف زدہ ضرور ہو گئی تھی۔ کتوں کی زبان سے رال ٹپک رہی تھی۔ جنگلی کتے تھے، جسامت میں بھی کافی تندرست تھے اور شکل سے بھی خوفناک لگ رہے تھے۔ باڈی گارڈز بھی قدر و جسامت میں لمبے اور تگڑے تھے۔ بی بی جی؟ امل کو قریب سے آتی آواز یکدم اپنی جگہ اچھل گئی تھی۔ بی بی جی، آپ ٹھیک تو ہے؟ شاہدہ بی بی جی کو اس طرح ڈر جانے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے دل کی رفتار کو پرسکون کر رہی تھی۔
بی بی جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے باہر گارڈن دیکھنا ہے۔ شاہدہ کے اس طرح کے سوال کرنے پہ وہ ضرور گھبرا گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس گنڈے کی چمچے، اس لیے انہیں تو بتانے سے رہی۔ وہ بہانہ بنا کر بولی، بی بی جی آپ باہر نہیں جا سکتی، خان پاپا نے سختی سے منع کیا ہے، آپ کو باہر نہیں جانے دینا، اور آپ ڈریے مت، گارڈز بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہیں کیونکہ جنگلی جانور جنگل سے ادھر آ جاتے ہیں۔ شاہدہ رٹے رٹائر طوطے کی طرح ایان خان کا پیغام دینے کے ساتھ خطرے سے بھی آگاہ کر رہی تھی، اس لیے جب تک خان بابا نہیں آئیں گے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ حفاظت یا قید، وہ غصے سے پڑپڑائی تھی اور دوسری بات نظر انداز کر گئی تھی۔ جی بی بی جی۔ شاہدہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی بی بی جی اب کیا کہہ رہی ہیں۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ عمل واپس قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے انجان کوئی چپ کر کے اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی غصے سے چادر ادھر ادھر پھینکنے لگی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ گنڈا جانتا تھا میں جاؤں گی، ضرور اسی لیے اس نے اپنے کتوں کو کھڑا کر دیا تاکہ میں نہ جا سکوں۔ وہ ہاتھ آپس میں مسلتی سوچ رہی تھی۔ عمل کی عادت تھی پریشانی میں ہاتھ مسلنا۔ اس نوکرانی نے کیا کہا تھا؟ میری حفاظت؟ میری حفاظت نہیں، قید، قید کہو۔ وہ مجھے اس مینشن میں قید کرنا چاہتا ہے، اور کر بھی تو کیا ہے؟ جب تک خان بابا نہیں آئیں گے میں نہیں جا سکتی۔ وہ شاہدہ کی نقل اتارتی غصے سے بیٹھ کی چادر اتار کر پھینکتی بول رہی تھی، جلاد کہیں کا۔ نہیں، جلاد بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ڈیول، ڈیول ہے پورا۔ وہ غصے میں بھڑکتی جانے انجانے میں زبان سے اسے نام دے گئی تھی، اس بات سے انجان کی کالی دنیا میں اسی نام سے اس کا راز تھا، ڈیول۔ پاپا کیوں؟ پاپا پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ وہ بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے قید کر دیا گیا ہے۔ وہیں بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں کے کٹوروں میں نمی تر آئی تھی۔ اسے اس گنڈے نہیں، ڈیول سے آنے سے پہلے یہاں سے جانا تھا، کیسے بھی کر کے۔ وہ آخری حد تک کوشش کرے گی۔ بابا نے مجھے ہارنا نہیں سکھایا۔ وہ جملہ درست کرتی پختہ ارادہ کر کے بولی تھی، فیری میرا بہادر بچہ اپنے بابا سے کتنی محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ 12 سال کی بچی نے فاروق صاحب کے پوچھنے پر فوراً کہا تھا، تو میرا بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری ہر بات ہمیشہ یاد رکھے گا اور عمل بھی کرے گا۔ فاروق صاحب تب کسی ضروری مشن پر جانے لگے تھے، اسے جانے سے پہلے کچھ سمجھا رہے تھے۔ جی بابا۔ عمل فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھی سینے سے لگی بو رہی تھی، اگر کبھی تم کسی مشکل میں ہوگی تو سب سے پہلے روگی تو بالکل بھی نہیں، تم بہادر ہو میرا بچہ، اور کسی بھی مشکل کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گی۔ بابا کیسی مشکل؟ وہ معصومانہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، فاروق صاحب ہنسے تھے، میرا بچہ زندگی میں مشکل اور اتار چڑھاؤ ہر طرح کا آتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا بچہ آرام سے ہینڈل کر لے گا۔ جی بابا، میں آپ کی بات ہمیشہ یاد رکھوں گی اور عمل بھی کروں گی، وہ جذب کر کے بولی تھی۔ بات یاد آتے ہی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گال پر بہ گئے تھے، جس کو عمل نے فوراً سے صاف کیا تھا اور اٹھ کر ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں عمل فاروق احمد ہوں، اپنے بابا کی بہادر بیٹی، مجھے کوئی بھی مشکل میں نہیں ہرا سکتا۔ وہ ہمت اکٹھی کرتی بو رہی تھی، اسے اس جگہ سے جانا تھا۔ وہ ٹیرس پہ جھکی نیچے کا جائزہ لے رہی تھی، اونچائی زیادہ تھی اور وہ خود تو بالکل نہیں جا سکتی تھی۔ معائنہ کرتے ہوئے اس کی نظر گارڈن میں ٹہلتے ہوئے کتوں پہ پڑی تو اس کا سانس خشک ہو گیا تھا اور وہ فوراً سیدھی ہو کر آسمان کی طرف دیکھ، جہاں سورج کا نام و نشان تک نہیں تھا، بس کالے بادلوں نے آسمان پر راج کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی طرح وہ صرف یہی سوچ سکی۔ سامنے نظر جاتے ہی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ بڑے بڑے اور خوبصورت پہاڑ اس کے سامنے تھے، بیچ میں گہری کھائی تھی۔ منظر تو انتہائی خوبصورت تھا، لیکن عمل کے لیے بالکل بھی نہیں۔ سردی کے باعث اب وہ کانپنے لگی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ رشیدہ کچن سے نکل کر چاروں طرف دیکھتی کسی کو نہ پا کر کچن کی بائیں جانب گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ مینشن کے بیک سائڈ پر آ گئی تھی۔ بیک سائڈ پر فالتو سامان موجود کا اسٹور روم تھا۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ہی اچھے سے دروازہ بند کرتی دروازے کی دائیں جانب بنے بڑے سے باکس کی طرف چلی آئی تھی۔ باکس اتنا بڑا تھا نہ چھوٹا، وہ درمیانے سائز کا باکس تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے باکس کو اوپن کیا تھا۔ باکس کے اندر سیڑھیاں بنی تھی، یقیناً یہ خفیہ رستہ تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتی باکس کے اندر جاتی، سیڑھیوں سے اترتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کے سامنے لمبی رات آ رہی تھی۔ وہ بنا خوف کے چلتی جا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ وہ چلتی رہی اور ایک بند کمرے کے سامنے رکی تھی۔ کمرے کے باہر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔
رشیدہ اس کے کان میں کوڈ ورڈ بتاتے ہی اس آدمی نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز سبز روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑی تھی، لیکن رشیدہ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے وہ کہاں دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں عجیب قسم کی بدبو تھی، جس کی وجہ سے رشیدہ نے ناک پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں سبز روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سر، رشیدہ نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ سر، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کام کیا ہے، وہ خشک لبوں پر زبان پٹے بول رہی تھی۔ گڈ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے لیے کام کرتی ہو، ورنہ تم جانتی ہو۔ کرسی پر بیٹھا شخص ہاتھ میں مختلف آلات کو صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ رشیدہ کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھے۔ نہیں سر، آپ یقین کریں کسی کو بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ رشیدہ اٹکتے ہوئے بولنے کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ اوکے، نیا آرڈر۔ وہ 3 الفاظ ادا کرتا، ہاتھ میں پکڑے کٹر کو ٹیبل پر رکھتا، اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ سر، ابھی تک تو کوئی نیا آرڈر نہیں آیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے گلے پر زور ڈالتے پوچھا تھا۔ سر، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گلے پر اس طرح زور پڑنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ سر، اس کی سانس بند ہونے شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، یقین کر لیتا ہوں۔ کون موت سامنے ہو اور جھوٹ بولے گا؟ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کا گلا چھوڑتا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رشیدہ پلٹ کر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے دروازے کو تلاش کر رہی تھی۔ دروازہ ملتے ہی زور سے بجایا کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولتے بنا پیچھے پلٹے آنکھوں کی پٹی اتار کر وہ بھاگی تھی۔ ریحان جی، وہ بھی آفس سے سیدھا کمرے میں سونے کے غرض سے آیا تھا۔ کام کا ان دنوں میں بہت زیادہ لوڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ راتوں کو لیٹ آتا تھا۔ کوئی کام ہے تو وہیں سے بول دو اور کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز کرخت تھا۔ اٹھتے ہی صوفے پر پڑی شرٹ پکڑ کر پہننے لگا۔ وہ ریحان جی، آپ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے آپ کے لیے کافی بنا کے لائی ہوں۔ نمرا ٹرے پکڑے وہیں دروازے میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا تم سے؟ وہ غصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ نمرا بھی شرم و حیا کو پردے پر ڈالتی کمرے کے اندر آئی تھی۔ ریحان جی، آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کافی میز پر رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ نمرا، وہ غصے سے دھیمی آواز میں غراتا وارن کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ خان کو زیادہ غصہ اس لیے آ رہا تھا، وہ اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ وہ سمجھتا تھا لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، اسے نمرا پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی بے باک طریقے سے اسے بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ اس کے کمرے میں بھی کھڑی تھی۔ اوف خان، اب آپ اس کی عادت ڈالیں مجھے اس کمرے میں دیکھنے کی۔ وہ اس کے اور قریب ہوتی شرٹ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے خود بٹن بند کر رہی تھی۔ نمرا، تم اپنی حد میں رہو۔ وہ اس کا ہاتھ شرٹ سے ہٹاتا پیچھے دھکیل رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی ضرور تھی لیکن سنبھل گئی تھی۔ خان، آپ کو نظر نہیں آتا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ چپ، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہی زبان نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اس کا بازو پکڑتا گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکال گیا تھا۔ جو تم خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور آئندہ میرے کمرے میں آئی تو زندہ نہیں جاؤ گی، اگلی بار لاش بن کر جاؤ گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ میں بھی آپ کی لائف میں شامل ہو کر دکھاؤں گی۔ وہ بھی بند دروازے کو دیکھتی بولی تھی اور پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف ریحان کو ذرا امید کیا ذہن و وہم میں گمان بھی نہیں تھا۔ نمرا سیریسلی ایسی حرکت کرے گی؟ وہ جیسا بھی تھا لیکن لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ اس کی خود کی بھی 2 بہنیں تھیں۔ آپ کو کیا فرق پڑے میں ہنسوں یا مروں؟ معصومانہ روئی روئی آواز کان میں گونجی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ یاد آنے پر مڑ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر گیلری اوپن کی تھی جس میں اس معصوم کی تصویریں تھیں جہاں وہ رو رہی تھی۔ جب نور وہاں سے گئی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آتے ہی کچن میں کھڑی فریج سے پانی نکالتے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ نور کی اس طرف بیک تھی اس لیے اسے وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ جب وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو ان کی مرضی، تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پانی گلاس میں اڈیتی بو رہی تھی لیکن انہیں نمرا ہی نظر آئی تھی محبت کے لیے۔ اس چڑیل میں کیا ہے
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون نمرا سے محبت کرتا ہے اور اسے کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ خان کو میری محبت نظر نہیں آتی کیا؟ وہ بولتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، شاید اسے ڈر تھا کہ کوئی سن نہ لے۔ ریحان جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ وہ معصوم سی زندگی اس سے اپنا نام سن کر اور ایسی بات سنتے ہی سرشار محسوس کر رہا تھا۔ مطلب وہ اکیلا نہیں تھا اس سفر میں، وہ اسے چاہتی تھی، میں جیسا بھی ہوں اسی طرح چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا کیونکہ نور باہر آ رہی تھی اور نور بنا پیچھے دیکھتے چلی گئی تھی۔ کیسے سوچ لیا میں نمرا کو چاہوں گا؟ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا بول رہا تھا۔ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا جانے جان۔ لیکن وہ بولتے رکا تھا، میں تمہیں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ محبت کے جال میں میں تمہیں نہیں باندھنا چاہتا۔ کون کہتا ہے محبت سکون دیتی ہے؟ میری زندگی میں محبت جال ہے جو زندگی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لو ٹریپ۔ وہ تصویر سے بات کرتا پڑپڑا رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا اس جال میں تم جکڑو اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ تمہارا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ کافی دور کرتا سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اسے شریک کر سکے۔ نیند تو دشمن جاں کی تصویر دیکھتے ہی اڑ چکی تھی۔ وہ 2 دن تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن نہ وہ گھر آیا نہ اس کا انتظار ختم۔ وہ 2 دن میں پورے گھر کو کتنی دفعہ دیکھ چکی تھی، کتنی دفعہ باہر جانے کی کوشش آزما چکی تھی، لیکن سب بیکار رہا۔ گارڈز 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ اس نے گارڈ سے دوستی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن گارڈز ایسے تھے جیسے گونگے بہرے ہوں، نہ سنتے تھے نہ ہی اس کو کسی بات کا جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب عمل ان کے سامنے جاتی تو نظریں ہمیشہ سامنے رکھتے تھے۔ کل کی پوری رات اس کا انتظار کرتی سوئی تھی، لیکن نہ جانے اس کی آنکھ کب لگی اسے علم نہیں ہوا۔ وہ ابھی شاہدہ کے اٹھانے پر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے خان بابا آ گئے؟ وہ آنکھوں کو مسلتی سب سے پہلا سوال یہی کر رہی تھی۔ نہیں بی بی جی، خان بابا تو اسلام آباد چلے گئے ہیں، شاہدہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ساری سستی بھنک کر اڑ گئی تھی۔ عمل کو 2 دن مہینوں کی طرح لگے تھے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ وہ بیڈ سے اٹھے شاہدہ کے سامنے کھڑی کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ وہ بی بی جی، شاہدہ جسے تمہیں خان بابا کا فون شاہدہ جیسے ہی تمہیں خان بابا کا فون آتا ہے تم مجھے لا کر دو گی، وہ حکم دیتی کہہ رہی تھی۔ جی بی بی جی، جتنا میں کہہ رہی ہوں اتنا کرو، سوال مت کرنا، بی بی ہوں تمہاری، حکم مانا فرض ہے۔ وہ غصہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر گئی تھی۔ جو حکم بی بی جی۔ شاہدہ ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ عمل کو رہ کر اس گنڈے ڈیول پر غصہ آ رہا تھا، اور دوسری اپنی اس بے بسی پر۔ شاہدہ کو ابھی 10 منٹ ہوئے تھے، وہ دوبارہ ہاتھ میں موبائل لیے واپس آئی تھی۔ لاؤ ادھر دو موبائل، میں خود نمبر ملاؤں گی۔ سمجھتے کیا ہے تمہارے خان بابا، مجھے یہاں قید کر کے یہ جناب اسلام آباد پہنچ گئے؟ عمل شاہدہ کے ہاتھ سے موبائل لے چکی تھی اور بنا شاہدہ کی بات سنے غصے سے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ بی بی جی وہ، شاہدہ نے بتانا چاہا تھا کہ خان بابا کال پر ہی ہیں، پر اس کی بی بی جی سنے تب نہ۔ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں ان کی بیوی ہوں، اور جناب کو ذرا فکر نہیں، سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ شاہدہ کے سامنے گنڈا تو نہیں بول سکتی۔ تم جاؤ شاہدہ، موبائل سے آواز گونجی تھی۔ جو حکم خان بابا۔ خان کی آواز موبائل سے گونجنے پر عمل اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر کارپٹ پوس ہو گیا تھا۔ ڈر گئی مس فیری؟ کمرے میں پھر سے اس کی آواز گونجی تھی۔ عمل نے موبائل کارپٹ سے اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ تم سے تو میری جوتی بھی نہ ڈرے، وہ خود کو سنبھالتے غصے سے کہہ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اسکرین پر کوئی ویڈیو پلے کر رہا تھا جو اس کے کمرے کی ہی تھی۔ اگر نہیں ڈرتی تو مس فیری، وہ دن بھی دور نہیں۔ وہ آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور پرسکون سے مس فیری کو دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمیاں دیکھو جناب کی، وہ کیا کہاوت ہے، ہاں بلی کے خواب میں چھچڑے۔ وہ ہاتھ سوچنے کے انداز میں سر کو چھوتی یاد آنے پر طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا بیوی کی کوئی فکر نہیں، مطلب تم مانتی ہو تم اس گنڈے کی بیوی ہو؟
وہ چیئر پر جھولتا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی انجوائے کر رہا تھا۔ بیوی تو نہیں پر قیدی ضرور سمجھتی ہوں۔ وہ بات کرتے ٹیرس کے دروازے سے باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کتنا عرصہ ہو گیا ہو اس کی قید میں۔ تم تو سر میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، سیکرٹری نے آتے ہی اسے انفارم کیا تھا۔ سیکرٹری کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین آف کرتا فوراً اٹھا تھا کیونکہ میٹنگ بہت ضروری تھی۔ تم ریڈی رہنا، ڈرائیور آتا ہوگا تمہیں لینے۔ سیکرٹری کو جانے کہتا قدم دروازے کی جانب بڑھانے لگا تھا۔ میں نہیں آؤں گی اور نہ مجھے کہیں جانا ہے، تم رہو بیزی لڑکیوں کے ساتھ۔ اور غصے سے بھڑکتی اس نے فون کٹ کر دیا تھا اور ڈیول سمجھنے سے قاصر تھا اسے کیا ہوا ہے۔ فون کاٹنے کے بعد عمل اپنے اندر پلتے غصے سے جو لاوا مکھی کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے سامنے ہو اور اسے گنجا کرتے۔ وہ ایسا کیوں محسوس کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اپنے غصے کی جلن میں سب کو راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ضرور اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی، اور کیسے اس کے آتے ہی بات بدل گئی اور مجھے حکم دے رہا ہے، وہ غصے سے ٹہلتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اور اس کو آتا بھی کیا ہے، ہنڈا گردی کرنا اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں جو اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ لو ٹریپ، یہ کہہ کر ہی لڑکیوں کو پھنساتا ہوگا۔ ہاں یہی تو کرتا ہوگا، 2-3 پیار بھرے جملے بولتا ہوگا اور لڑکیاں اس کے پیار میں کے جال میں ایسی پھنس جاتی ہیں جیسے وہ شہد کا چھتا ہو، لڑکیاں شہد کی مکھیاں جو اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ وہ غصے سے صوفے پہ پڑے کشن کو زمین پر پھینکتی چلا رہی تھی۔ ان دونوں دنوں میں عمل کے پاس کچھ کرنے کو تو تھا تو نہیں، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھنے لگ جاتی۔ چینل آگے پیچھے سرف کرتے ہوئے ایک چینل پہ رکی تھی جہاں ایان خان کے مختلف سکینڈلز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور جو اسے نیوز سے علم ہوا تھا وہ اسے کسی دھماکے سے کم نہ لگا تھا۔ اس کے کتنے سکینڈلز تھے ان لڑکیوں کے ساتھ، عمل تب سے یہی سوچ رہی تھی۔ اف، لیکن ایک منٹ عمل، تجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جو کرتا ہے کرتا رہے۔ نہیں، کیوں کرتا رہے وہ؟ جب تک وہ میرے ساتھ ہے اسے کوئی اجازت نہیں کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی، نہ ہی گھومنے کی۔ اس کا غصے سے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور دل میں آگ لگی ہوئی تھی جس سے وہ اس گنڈے کو جلا دینا چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ میں کشن پکڑے اپنی بات کو رد کرتی غصے سے بولی جا رہی تھی۔ اس بات سے انجان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جب تک ہماری طلاق نہیں ہو جاتی وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ گھومے گا نہ ہی بات کرے گا۔ عمل نے بات ختم کی تھی، لیکن غصہ تو ابھی بھی آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے۔ دل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اسے گولی سے شوٹ کر دوں۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا دے زمین سے کشن اٹھا کر جھولی میں رکھتے سرخ چہرے کے ساتھ اسی کشن کو نوچ رہی تھی جیسے کشن کو وہ گنڈا جلاد ڈیول ہو۔ میں نہیں جاؤں گی، جس مرضی کو بھیجتا ہے بھیجے، میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی، میں اس کی پابند نہیں ہوں۔ بالکل، اب جب تک وہ خود نہیں آ جاتا مسٹر ایان خان، میں اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں لوں گی۔ میں بھی عمل ایان خان ہوں، نہیں ہلوں گی اس گھر سے۔ وہ غصے میں اپنے آپ سے باتیں کرتی اپنے نام کے ساتھ فاروق احمد بولنے کے بجائے ایان بول چکی تھی۔ لیکن اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، تبھی وہ گنڈا جلاد یہاں آئے گا۔ وہ سارے ناموں سے نوازتی کچھ سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، بیمار ہونے کا ناٹک کرتی ہوں، یہ ٹھیک رہے گا، جیسے بچپن میں کرتی تھی جب سکول نہیں جانا ہوتا تھا۔ واہ عمل، کیا آئیڈیا ہے۔ وہ خود کا کندھا تھپتھپاتی مسکراتے ہوئے خود کو داد دے رہی تھی اور فوراً سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سر تک کمبل تان دیا۔ عمل کو اب اس گنڈے جلاد ڈیول کی چمچی شاہدہ کا انتظار تھا، وہ آئے اور وہ اپنا ناٹک شروع کر سکے۔ ڈیول میٹنگ روم میں بیٹھا چہرے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ کو چیئر کے ہینڈل پہ ٹکائے کان میں لگے آلے کی مدد سے مس فیری کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی خوشی ہوئی تھی اور اس پر کہ وہ اس پر پابندی لگا رہی تھی۔ عمل کو لگتا تھا وہ اسے مینشن میں قید کر کے بھول گیا تھا۔ وہ بھولا نہیں تھا، اسے ایک ایک پل کی خبر تھی، کیا کری ہے کیا نہیں، کتنی دفعہ گارڈ سے باتیں کرنے کی کوشش، کتنی دفعہ پورے گھر کا جائزہ، وہ ہر بات سے آگاہ تھا۔ شیرنی، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ مسٹر ایان خان، ولیم کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہمیں آپ کے کام کرنے کا اسٹائل بہت پسند آیا، جیسے آپ سب مل کر ورک کرتے ہیں۔ آئی لائک اٹ، ولیم تعریفی انداز میں بول رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کا جو پلان ہے وہ بھی بہترین ہے، لیکن میٹنگ روم میں سب کی سانس رک گئی تھی۔ انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔
مگر ڈیول کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا ڈیول کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ہم آپ کو شاہ انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنا فیصلہ بتائیں گے، انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے آئے مینیجر ولیم کے ساتھ بیٹھے ہارون نے کہا تھا۔ ہارون بھی ولیم کے ساتھ کمپنی کی طرف سے آیا تھا۔ میٹنگ روم میں سب کے چہرے اتر گئے تھے کیونکہ شاہ انڈسٹری خان انڈسٹری کی دشمن سب جانتے تھے۔ اوکے، آپ لوگوں کو جیسا مناسب لگے وہی فیصلہ کرے گا۔ ڈیول کرسی کو چھوڑتا ہاتھ آگے بڑھا کر ایک نظر ولیم کے ساتھ کھڑے ہارون پر ڈال کر کہہ رہا تھا۔ ڈیول کے اس طرح دیکھنے سے ہارون ہل کے رہ گیا تھا۔ آف کورس مسٹر ایان خان، ولیم نے ہاتھ ملاتے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر ولیم، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ رحیم میرا مینیجر ہے، آپ کو اچھے سے ڈیل کر دے گا۔ اوکے مسٹر ایان خان، سی یو سون، ولیم نے کہا تھا۔ رحیم کلائنٹ کو اچھے سے سی آف کرنا۔ ڈیول رحیم کو ہدایت دیتا باہر چلا گیا تھا اور ہارون پر ایک غصیلی نگاہ ڈالا نہیں بھولا تھا۔ میٹنگ روم سے باہر آتے اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ڈیول نے کان میں لگے آلے پر پریس کر کے کال پک کی تھی۔ ڈیول، شکاری خود شکار ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ کال پک ہوتے ہی زی نے ڈیول کو آگاہ کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ وہ لفٹ کے اندر جاتے پہلی منزل کا بٹن دباتے سیدھا کھڑا ہو کر کرخ لہجے میں بولا تھا۔ شکاری کا کیا کرنا ہے، ختم کر دیں؟ زی نے پوچھا۔ نہیں، شکاری اتنی دور سے اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے، اس کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں۔ کب تک ہم سے کھیلتا ہے؟ اور پھر ایک ہی وار میں شکاری کا شکار کرنے کا جو مزہ ہے نا، وہ تم جانتے ہو۔ وہ لفٹ کے کیمرے کو موبائل کی مدد سے آف کرتا سختی سے بول رہا تھا۔ اوکے ڈیول، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ لیکن ڈیول، ہارون چالاک لومڑی ہے۔ وہ جان گیا ہے وکٹر کا قتل ہم نے کیا ہے۔ وکٹر جیسا بھی تھا ہے تو وہ اس کا باپ، بدلہ تو وہ لے گا، زی نے کہا۔ جانتا ہوں زی، اور ایک کام کرو، ابھی سے شان پر نظر رکھو اور ایک ایک پل کی خبر میرے علم میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کان 24 گھنٹے کھول کے رکھنی ہوگی۔ دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ڈیول لفٹ سے نکلتا ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھتا زی کو آرڈر دے رہا تھا۔ ڈیول، تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ شان کو اپنے ساتھ شامل تو نہیں کرنے آیا؟ زی نے اپنا خدشہ بتایا۔ ہو سکتا ہے، اسی لیے جو تمہیں کہا ہے وہ ابھی سے کرنا شروع کرو۔ اوکے باس، رکھتا ہوں۔ ڈیول کال بند کرتے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پائلٹ کو چلنے کا کہتا موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ حسن، حسن، سعدیہ بیگم کب سے پکار رہی تھی مگر حسن کے ٹشن ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ آ تو رہا ہوں نیچے۔ حسن نیچے آتے ہی منہ بسور کر بولا تھا۔ آج اس کو ماں اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی، بس بیٹی کے ملنے کی خوشی سے سب کچھ بھول گئی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو کر آئے ہو جیسے عمل کا نہیں تمہارا ولیمہ ہو۔ سعدیہ بیگم نے حسن کے دل نظر اتارتے اس کی تیاری پر جھوٹ کی تھی۔ کیا ماما آپ بھول رہی ہیں؟ وہاں میری منقوہ بھی ہوگی، اتنا تو بنتا ہے۔ حسن لڑکیوں کی طرح شرما کر بولا تھا۔ اچھا، اتنا لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب دیر ہو جائے گی تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اچھا ماما ٹھیک ہے، چلیں۔ تمہارے پاپا ابھی تک نہیں آئے، فون کر کے پوچھو کہاں رہ گئے ہیں۔ بیٹی کا ولیمہ ہے اور باپ غائب ہے۔ سعدیہ بیگم دروازے پر کھڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ماما میری بابا سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے وہ سیدھا آ جائیں گے۔ حسن نے کہا۔ اللہ جانے کب ڈیول پکڑا جائے گا اور کب تمہارے باپ اس کی جان چھوڑیں گے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، سعدیہ بیگم نے زج ہو کر کہا۔ ماما بابا کا کام ہے، وہ ملک کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور مجھے فخر ہے اپنے پاپا پر۔ میرے بابا اتنی محنت کرتے ہیں، حسن نے فخری انداز سے کہا۔ چلے ماما اب دیر ہو رہی ہے، حسن نے بات بدلتے کہا کیونکہ حسن جانتا تھا آج کل ماما بابا کی فائٹ چل رہی تھی۔ ان کے کام کی وجہ سے آج فیری ہم سے دور تھی۔ عمل ناٹک کرنے کے چکر میں واقعی سو چکی تھی۔ سردی کا موسم تھا، گرم بستر میں ہونا چاہیے تھا اور نیند اپنی آغوش میں۔ وہی عمل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب کمرے میں کوئی آیا۔ بی بی جی، وہ کوئی اور نہیں رشیدہ تھی، کمرے میں آئی تھی۔ بی بی جی، جواب نہ پا کر وہ دوبارہ پکار رہی تھی لیکن بے سود۔ رشیدہ کی وہی آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور کان میں لگے آلے کا بٹن دبا کر آن کیا تھا جو سر پر حجاب لینے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ کان میں لگے آلے سے کوئی اسے انسٹرکشن دے رہا تھا اور وہ ویسا ہی کر رہی تھی۔ سر، بی بی جی تو سوئی ہوئی ہے، وہ ہلکی سی آواز میں کہا کر رہی تھی۔ تمہیں جیسا بتایا گیا ہے ویسے ہی کمرے کا کیمرہ ہیک کرو۔ یس سر۔ وہ موبائل پر تیزی سے
چلاتی انگلیوں کی مدد سے کیمرے کو ہیک کر رہی تھی، جیسے اس کو سمجھایا گیا تھا۔ سر، کیمرہ ہیک ہو گیا ہے۔ گڈ۔ اب تمہارے ہاتھ میں جو ڈیوائزر ہے اسے بیڈ کے دائیں جانب میز کے اوپر ایک گھڑی نما شو پیس پڑا ہوگا۔ وہ اسے جگہ بتا رہا تھا۔ یس سر۔ رشیدہ اس طرف دیکھتی ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ بس تمہیں اس شو پیس پر لگانا ہے۔ اوکے سر۔ وہ بڑی احتیاط سے بنا کوئی آہٹ پیدا کیے اس میز کے پاس پہنچتے ہی شو پیس پر بڑے آرام سے ڈیوائزر کو فکس کر رہی تھی۔ ڈن سر۔ گڈ۔ اب جلدی کرو، کوئی اس طرف نہ آتا ہو۔ دوسری طرف بے چینی سے ٹہلتا ہوا شخص کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ٹینشن صاف واضح ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے کمبل عمل کے چہرے سے بڑے احتیاط سے ہٹایا تھا۔ یو بلڈی جلدی کرو، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ کان میں لگے آلے سے خوشیلی آواز گونجی تھی۔ کیمرہ کچھ وقت کے لیے ہیک ہوا تھا۔ یس سر، وہ لڑکھڑاتی بولی تھی۔ رشیدہ نے ہاتھوں میں موجود دوائی کو بڑے احتیاط سے رومال پر چھڑکا تھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے عمل کے ناک کے پاس لے جا کر زور سے دبایا تھا۔ عمل کو سوئے ہوئے اپنے زور محسوس ہوا تھا۔ ناک پر زور محسوس ہوتے ہی اسے سانس لینے میں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ یکدم نیند سے بیدار ہوئی تھی اور لیٹے ہوئے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ چہرے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی نمودار ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے فضا میں یکدم آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ وہ لیٹے ہی ارد گرد گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ انجانے خوف کے باعث ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی زیرو نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور بیٹھتے ہی گردن پر ہاتھ پھیرتے رہی تھی۔ سانس مزید اٹکنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے دشواری ہو رہی تھی۔ عمل بیڈ کو چھوڑتی اٹھ کر جلدی سے ٹیرس کا دروازہ کھولتی تازہ ہوا میں اپنی سانس ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ وہیں صوفے کے پیچھے چھپی بیٹھی ڈر کے ساتھ کام رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بی بی جی ہاتھ پاؤں حرکت کرتے سر ادھر ادھر مار رہی تھی، وہ رومال کو ہٹاتی جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عمل سانس لیتے وقت کانپ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ یکدم آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ دوائی اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاہد، وہ اپنی کیفیت سے گھبراتی ہوئی شاہدہ کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز اتنی تھی کہ کوئی پاس بھی کھڑا تو نہیں سن سکتا تھا۔ ایان، وہ کمرے سے جانے کی کوشش میں اسے پکار رہی تھی کہ بے سود۔ اسے اپنا جسم معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور عمل لڑکھڑاتی ہوئی کارپیٹ پر گر گئی۔ ایان! عمل آنکھیں بند کرنے سے پہلے کسی کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ایان کو پکار رہی تھی۔ سر، کام ہو گیا۔ رشیدہ نے بی بی جی کو کارپیٹ پر بے سود پڑا دیکھ کر باس کو کہا تھا۔ اب تمہیں کیسے بھی کر کے گھر کے پچھے والے راستے میں لانا ہوگا۔ وہاں میرے آدمی پہلے سے ہی موجود ہوں گے۔ لیکن سر، کیا لیکن وکن؟ ہاں، بیٹی کو بھول گئی ہو؟ یاد ہو تو وہ ابھی بھی میری قید میں ہے۔ نہیں، اسے کچھ مت کرے گا، رشیدہ نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو پھر کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اپنی بیٹی کو بھول جانا۔ بیٹی کی آواز سننا چاہو گی؟ وہ مکروہ ہنسی ہنستا بولا تھا۔ پلیز، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ یہ لے، اپنی ماما سے بات کر لو۔ وہ اس کے کان سے فون لگاتا بول رہا تھا۔ ماما، ماما مجھے یہاں سے نکالیں، یہ انکل بہت گندے ہیں ماما، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے۔ 4 سال کی بچی روتے بتا رہی تھی۔ میری بچی، ماما تمہیں تھوڑی دیر میں لینے آ رہی ہیں، اس سے رونا بند کرو اور اچھے بچوں کی طرح میرا انتظار کرو۔ رشیدہ آنسو صاف کرتی بیٹی کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب ٹائم ویسٹ مت کرو اور جلدی کرو، ورنہ میں وقت کا بہت پابند ہوں۔ 1 فائر کروں گا، بس 1 فائر، پھر لاش کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تجھے اپنی بیٹی کی لاش دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ پلیز، اللہ کا واسطہ ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، بس میری بچی کو کچھ مت کرنا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ 10 منٹ میں لڑکی میرے آدمی کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر 10 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو نہیں، پلیز، میں لے کر آتی ہوں بی بی جی کو۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتا پیچھے مڑا تھا، جہاں کوئی شخص سکون سے موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ باس، وہ لڑکی بہت جلدی یہاں موجود ہوگی۔ وہ اس کے پاس کھڑے ادب سے آگاہ کر رہا تھا۔ اب دیکھتا ہوں ایان خان، تم اپنی بیوی کو مجھ سے کیسے بچاؤ گے۔ وہ موبائل پر نظریں جمائے مکروہ ہنسی ہنستا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کا وجود زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں ہو۔ اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ پاس بیٹھا شخص جان گیا تھا وہ ہوش میں آنے والی ہے۔
ہوش میں آتے ہی اس کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ آہ! وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کرا رہی تھی کہ اسی وقت کوئی شخص اس پر جھکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے درد سے کراہتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر اپنی پریشانی سے پوچھا تھا۔ تم؟ وہ درد کو برداشت کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو کیسے نہ پہچانتی، اور اس کا پریشان کن چہرہ، وہ واقعی اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا جسے بے ہوش ہوتے ہوئے وہ پکار رہی تھی۔ مس فیری، مجھے یہاں دیکھ کر اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ الٹا اسی سے سوال کرتا ابھی بھی جھکا ہوا آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا درد ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے آگاہ کرتا ہاتھ میں پکڑتے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، مگر امل ابھی بھی اس کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا سر دوبارہ گود میں رکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسے اب شرم آ رہی تھی، اس کا سر اس کی گود میں تھا۔ دل بے وجہ تیز دھڑکن ہونے لگا تھا، اور اوپر سے اس کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے یاد آنے پر وہ دل کی رفتار کو قابو کرتی اس کی گود سے سر ہٹاتی اٹھ کر ساتھ بیٹھتی پوچھی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درد مزید بڑھنے لگا تھا۔ ڈیول جوں کہ تو موبائل میں بزی آگاہ کرتے اصل بات چھپا چکا تھا، لیکن وہ شوق کی کیفیت میں کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہم ہوا میں ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ڈیول نے اس کو اٹک کر بولتے ہوئے سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ پلیز ایان، مجھے نیچے اتارو۔ وہ یکدم اس کے گلے لگے کانپ رہی تھی۔ ڈیول کا موبائل سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ کیا ہوا مس فیری؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈیول اس طرح کا ریئیکشن سمجھ نہیں سکا۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ ایان، مجھے اونچائی سے فوبیا ہے، پلیز پائلٹ کو کہو ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارے۔ وہ گلے سے لگی ڈیری سہمی اس کا کوٹ دبوچ کے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے پہلی دفعہ ڈرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مس فیری، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا بول رہا تھا۔ نہیں، تم بس اسے کہو ہمیں اتار دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے کوٹ کے اندر اپنا منہ چھپاتی بول رہی تھی۔ مس فیری، تھوڑا سا رہ گیا ہے ہمارا سفر، ہم ویسے بھی پہنچنے والے ہیں۔ ڈیول نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت اترنا ہے، وہ ضدی لہجے میں کہتی نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ ایسی کنڈیشن اس کے لیے عجیب تھی۔ اس نے سنا ہوا تھا بہت لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، انہیں فوبیا ہوتا ہے۔ مس فیری کو ڈرتا ہوا دیکھ کر مزید پریشان ہوا تھا۔ اسے وہ معصوم ڈرا سہما ہوا بلی کا بچہ لگا تھا جو اس کی پناہ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں بھی اس کی معصوم ادا پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مس فیری، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا بناتے ہوئے مزید قریب کرتے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ایان، وہ اس کے ہونٹ پر انگلی رکھے اسے بولنے سے پاس رکھ رہا تھا۔ دونوں بے حد قریب تھے۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی اور دھیان سے میری بات سنو گی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امل اس کے ایسا کرنے سے تھوڑا سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی ایک عجیب اور نئے جذبے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر وہ جا نہ سکی۔ تمہیں میں جیسا کہوں گا اب تم ویسا ہی سوچو گی، اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ وہ ویسے سینے سے لگی اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی تھی جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں ڈر کو بلائے اس کے دل کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے کسی موسیقی کی طرح لگ رہی تھی، اس کا ڈر کم کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، بس اسے ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے دل کی موسیقی میں کھو گئی تھی جو الگ ہی دھن سنا رہا تھا۔ ہال میں سب ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی والے بھی آ چکے تھے۔ اگر انتظار تھا تو امل اور ایان خان کا، وہ دونوں ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ میڈیا والے بھی باہر کھڑے انتظار کی سولی پر لٹکے گلا پھاڑ پھاڑ کر رکھا کر رہے تھے۔ جی ناظرین، آج کی تازہ اور ہلا دینے والی خبر، پاکستان کے مشہور نامور بزنس مین ایان خان، جن کا روز ہی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ سکینڈل منظر عام پر ہوتا ہے، ان کا نکاح
جی بالکل ناظرین، ایان خان کا نکاح قبل 3 دن پہلے ہو چکا تھا۔ آج ان کا اور ان کے بھائی سیام خان کے ساتھ ان کا ہی ریسیپشن ہے۔ یہ خبر ہمارے چینل پہ سب سے پہلے آپ تک آ رہی ہے۔ بھابھی، امل اور ایان بیٹا نہیں آئے؟ سعدیہ بیگم نے سکینہ بیگم سے پوچھا۔ وہ خان کو ضروری کام آ گیا تھا، تو جیسے ہی ختم ہوگا وہ دونوں آ جائیں گے۔ سکینہ بیگم پریشانی سے جو منہ میں آیا بتا دیا، اور وہی باقی سب پریشان ہونے کے باوجود بھی بس فارمیلٹی میں مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی سکون سے تھا تو ریحان خان تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں، وہ تو بس نور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بے شک وہ اسے زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، لیکن دیکھ کر سکون اور بے چینی تو کم کر سکتا تھا۔ نور سٹیج پر آیت اور سائم کے ساتھ کیمرے میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ نور نے سلور کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ ریحان کا دل اسے گستاخی کرنے کو بار بار اکسا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے بیٹھا کر گھنٹوں باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ چاہ کر بھی نظریں نہیں اٹھا سکا۔ موبائل رنگ ہونے کی آواز سے وہ نظریں ہٹا کر موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نمبر دیکھتے ہی وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہیلو، اس نے ہال سے باہر جا کر کال پک کی تھی۔ یس، بالکل سیو ہے، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ دوسری طرف کوئی اسے ضروری انفارمیشن دے رہا تھا، اسے وہ غور سے سننے میں مصروف تھا۔ اوکے، وہ فون رکھتے ہی واپس جانے کے لیے پلٹا، لیکن کسی وجود سے ٹکرایا تھا۔ وہ ڈرا ہوا سہما وجود اسی کے مضبوط باہوں میں تھا۔ نور کب سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اپنا وہم لگتا تھا۔ کون اسے دیکھے گا؟ خان تو اسے دیکھنے سے رہا۔ وہ تلخ ہو کر سوچ رہی تھی۔ خان جس طرف کھڑا تھا اس کی طرف کافی لوگ کھڑے تھے۔ خان اسٹیج کو آسانی سے دیکھ رہا تھا، اگر اسٹیج پر بیٹھے اس کی طرف دیکھے تو نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے تو فوٹوگرافر سے سیام اور آیت بھابھی کے ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ خان کو ہال سے باہر جاتے ہوئے دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی تھی۔ وہ ایسا ہی تو موقع چاہتی تھی۔ مہندی کی رات سے وہ کشمکش میں رہی تھی۔ اسے نمرا کی باتیں جھوٹی لگتی تھی۔ کہاں نمرا اور کہاں خان؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ خان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمت باندھ کر آئی تھی، وہ ہر حال میں بات کرے گی، ڈرے گی نہیں۔ لیکن اس کے بڑھتے قدم رکے تھے جب نمرا کو خان کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ ایسی بات ہے دونوں تنہائی میں مل رہے ہیں؟ وہ غمزدہ ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ میں سچ اور جھوٹ جان کر رہوں گی، اگر سچ ہوا تو؟ وہ پھر رکی تھی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آئی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ اس طرف کوئی بھی زیرو نہیں تھی سوائے اس کے۔ خان پلر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ نور نے بے یقینی سے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے تھے۔ نور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا، کیونکہ خان کھڑا ہی کچھ اس طرح تھا جیسے وہ کسی پر جھکا ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ آنسو بہ رہے تھے۔ نہیں خان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ دل اس کا اسے دماغ کا فطور کہہ رہا تھا۔ وہ جیسا دیکھ اور سمجھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی دل کی بات سچ ہونے کی من ہی من میں دعا کر رہی تھی۔ خان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو کال کٹ کٹ کے مرا ہی تھا کہ کسی نازک وجود سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ خان نے اسے گرنے سے بچاتے ہوئے اپنی مضبوط باہوں میں تھاما تھا۔ نور زور سے آنکھیں میچ چکی تھی، وہیں خان اس کی بند آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے آنکھوں میں آنسو ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ گردن ہلا کر بولی تھی۔ لیکن تم یہاں کیا کری ہو نور؟ اب کی بار خان کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے اس کا یہاں آنا سمجھ نہیں آیا۔ وہ نمرا اور آپ؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر نظریں گھما کر ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اگر یہاں نمرا تو کیا نمرا کا بھوت بھی نہیں تھا؟ سیریسلی نور، نمرا اور میں؟ تم یہاں یہ دیکھنے آئی ہو میں اور نمرا تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ اسے سیدھا کرتے بازو دبوچ کر پوچھ رہا تھا۔ خان، وہ تکلیف کے باعث اس کا نام ہی لے سکی تھی۔ کیا خان؟ ہاں دیکھو کدھر ہے نمرا؟ نظر آ رہی ہے؟ تم بتاؤ مجھے، میں بھی اسے دیکھ لوں۔ وہ اس کے دونوں بازوں سے تھامے اس کا رخ دائیں طرف کرتا کان میں غصے سے گراتے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ چپ کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کدھر ہے نمرا؟ نہیں ہے نا؟ بتاؤ نور، ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو نور تمہیں کیسا لگے گا؟ میں اور نمرا یہاں اکیلے؟ اسے رہ رہ کر اس کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ بات بولتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ روتے ہوئے ہلکی آواز میں سر نیچے کیے منمنا رہی تھی۔ واہ نور میڈم واہ، آپ کو لگا تم نجومی ہو، جو تم نے فرض کیا وہی سچ ہوگا۔ وہ تالی بجاتے اسے داد دے رہا تھا۔ کس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور بھرا ہے؟
غصے سے بھرا تھا. بتاؤ نور, کس نے کہا ہے تمہیں؟ وہ نمرا نے کہا تھا. وانسو بہاتی ہوئی سوسو کرتی بولی تھی. جانتا تھا یہ سب اسی کا کیا ہوگا. وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا فضا میں سر تاج چھوڑتا بولا تھا. دیکھو نور, میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن تم نے بات ہی ایسی کہی کہ غصہ آ گیا مجھے. نور مجھے معاف کر دو, میں نے تم پر غصہ کیا. تمہیں میرے اس عمل سے لگتا ہوگا کہ میں نمرا کو چاہتا ہوں. اس کی چھوٹی سی لڑکی کے آگے بے بس ہو گیا تھا, جو صرف اس کے کندھے تک آتی تھی. محبت جب محبوب کا رونا بھی درد کے تیر کی طرح دل کو چھلی کر دیتا ہے. لیکن نور بھی چپ ہو ہی نہیں رہی تھی. نور بھی حیرت سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی. اس نے کب سوچا تھا ایسا کبھی ہوگا. تو خان, یہ وجہ ہے مجھے نہ چاہنے کی, اور نمرا نے یہ سب اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا. میں صرف ایک لڑکی کو چاہتا ہوں اور ساری زندگی اسی کو چاہوں گا. خان بہک رہا تھا. محبت کے آگے ہار ہوتے ہوئے سنگین غلطی کرنے چلا گیا تھا. اور وہ جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں جذبوں سے چور ہوتے لہجے میں پڑا تھا. کون ہے؟ نور بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ پوچھ رہی تھی. اس کو اپنا دل خان کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ موبائل رنگ ہونے کی آواز نے خان کو خوابوں کی دنیا سے لا کر حقیقی دنیا میں پٹکا تھا. موبائل کی ٹیون کی آواز پارکنگ ایریا خاموش ہونے کی وجہ سے زیادہ اونچی تھی. وہ نور کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پاکٹ سے موبائل نکالا تھا. وہ نمبر دیکھتے پل میں سب غائب ہوا تھا. اسے احساس ہوا تھا وہ کیا کرنے چلا تھا. وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بنا اس کی طرف مڑ کر جانے لگا تھا. نور کو اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں آیا تھا. وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی تھی. کون ہے وہ؟ وہ اس کے یوں جاتے ہوئے دیکھ پوچھ کر چلائی تھی. اس کا یوں بیگانہ ہونا اسے چبھا تھا. وہ رکا تھا اور آنکھیں زور سے میچ گیا تھا. وہ اسے نہ چاہتے ہوئے درد دے گیا تھا. وہ اپنے عمل سے اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا. وہ تم نہیں ہو, بس اتنا سمجھ لو. وہ وہیں کھڑے رہ کر بولا تھا. نور اس کے ایسے جواب کی توقع نہیں کرتی تھی. مطلب وہ اس کے دل کے حال سے واقف تھا. کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ جب آپ جانتے ہیں میں آپ کو چاہتی ہوں. دونوں کے درمیان بس چند قدموں کا فاصلہ تھا. نہیں چاہتا تمہیں میں. تم نے ٹھیک محسوس کیا. میں نمرا کو چاہتا ہوں. سن لیا؟ وہ لڑکی نمرا ہے. اس کا اس طرح غصے سے بولا پر وہ کانپ کر رہ گئی تھی. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, میں نہیں مانتی. وہ نفی میں سر ہلاتے روئی تھی. پہلے تو تم بھی یہی سوچتی تھی کہ میں اور نمرا. اب تو میں نے خود اقرار کیا ہے. وہ مڑ کر طنز کرتا بولا تھا. وہ تھوڑی دیر امید سے خان کو دیکھتی رہی کہ شاید اپنے کہے ہوئے الفاظ کو مذاق کہہ کر ٹال دے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. روتی بلکتی الٹے قدموں تھی وہاں سے بھاگ گئی تھی. شٹ شٹ, کیوں؟ نور کے جاتے ہی وہ سارا غصہ پلر پر نکال رہا تھا. لاتے اور مکے کے ذریعے غصہ نکال رہا تھا. آخر کیوں بے بس ہو گیا ہوں میں یہاں پر؟ کیا ہوتا اگر اسے علم ہو جاتا؟ وہ تھک کر زمین کے ساتھ بیٹھا بے بسی سے خود کو کوستے ہوئے کہہ رہا تھا. اس معصوم کو امید کی کرن مل جاتی. اس سے کیا ہوتا؟ تم جانتے ہو وہ ساری زندگی تمہارا انتظار کی سولی پر لٹکی رہتی. نہ تم آتے, نہ اس کا انتظار ختم ہوتا, اور نہ کبھی وہ آگے بڑھ پاتی. خان کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی تھی, جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو رونے سے روک رہا تھا. کوشش کرنے کے باوجود ایک آنسو گستاخی کرتے گال پر بہک گیا تھا. نہیں, میں اب اپنے آپ کو بہکنے نہیں دوں گا, اور نہ ہی کبھی میری سچائی سے واقف ہوگی تم. اگر اسے میری سچائی کا علم ہو گیا تو وہ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی, جو میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا. جن آنکھوں میں کچھ دنوں سے اپنے لیے محبت دیکھتا آیا ہوں, ان آنکھوں میں نفرت کیسے دیکھ پاؤں گا؟ مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا. میں کبھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گا. ہاں یہی ٹھیک ہے, نہ اس کے سامنے جاؤں گا اور نہ ہی اسے تکلیف ہوگی. اور وہ کپڑوں کو جھاڑتا وہاں سے اٹھ گیا تھا. پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لی تھی.